रिकॉर्डिंग शुरू होगी। जी उस्ताद मुकरम मैसेज किया। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता क्लास में हमने शरह इब्न अकील का कौन सा सबक पढ़ा था? जमा मुज़क्कर शेख सालिम। मोहतरम उसमें हमने जमा मुज़क्कर सालिम के नून की हरकत और जमा और नून तस्निया के नून की हरकत पड़ी थी। ठीक है, उसका खुलासा बयान कर दें। उसका खुलासा ये कि तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम का जो नून है उसका एराब जिक्र किया था। उसमें साबिर अल्फिया ने कहा है कि जमा मुज़क्कर सालिम का और उसके मुल्हक़ात जो है ना, तो उसका नून मफ्तूह होता है, मगर बहुत कम लोग कहते हैं कि उसको उसके नून को कसरा भी दिया जाता है, और ये शाज़ है। और इसी तरह इसी के बरअक्स उन्होंने तस्निया जो है वो मफ्तूह होता है, लेकिन कभी कभी वो मकसूर भी हो जाता है, और ये भी शाज है साहब अल्फिया के यहाँ। मगर शारे कहते हैं कि ये जो नून तस्निया जो है ना वो उस पे जो फतह आता है ना, वो जो है ना वो शाज नहीं है बल्कि लुगत है। ठीक। और इसमें एक और वो भी था कि जो उसकी जो रफ़ी हालत है ना वो उसमें भी जो है ना फतह आ सकता है। मसलन जैसे रजुलाना, रजुलैना, रजुलैना। सही बताया शेख मोहतरम। जी ठीक है, मेरी को खास तवज्जो नहीं थी इधर, तो चलें। तो दोबारा बताऊं? चलें ठीक है, बाकी तलबा ने सुन लिया है, ठीक ही बताया होगा आपने। जी। जी, तो आगे कौन सबक पढ़ेंगे आज? शेख मैं पढ़ूं? जी पढ़ें आप। जी शेख, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये शेख शेर पढ़ना है। जी पहले ये हेडिंग पढ़ें ऊपर। जी शेख। इराब व जम इल मुअन्नस सालिमी वमा अलहक़ु बिही। वमा अलहक़ बिही। उल्हिक़ बिही। वमा उल्हिक़ बिही यानी जमा मुअन्नस सालिम और उसके मुल्हक़ात का इराब। जी ठीक है। जी शेख। वमा बिता व अलिफिन कद जुमिआ युक्सरु फिल जर्री व फिल नस्बी मआ, यानी कि ता और अलिफ जमा होते हैं, जमा कर दिए जाते हैं। वमा युक बिता वमा बिता व अलिफिन कद जुमिया। वमा और जो इसम या जो जमा बिता व अलिफिन ता और अलिफ के साथ कद जुमिया यानी ये दोनों जमा कर दिए जाएं जिस इसम में जिस जमा में युक्सारू तो उस जमा को कसरा दिया जाता है फिर जर्री व फिर नस्बी मआ जर्री और नस्बी दोनों हालतों में। जिस इसम में ता और अलिफ को जमा कर दिया जाए
تو اس اسم کو کسرہ دیا جاتا ہے جری اور نسبی دونوں حالتوں میں، تو اس سے مراد جمع مؤنث سالم ہے۔ جی آگے پڑھیں عبارت۔ لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحرکات، یعنی جب انہوں نے جب وہ فارغ ہوئے اس چیز کے کلام سے جس میں جو ہے حروف جو ہے حرکت کے نائب بنتی ہے، شرع فی ذکر ما نابت فیہ حرکت عن حرکت، تو انہوں نے اس چیز کا ذکر شروع کیا جس میں جو ہے حرکت جو ہے حرکت کی نائب بنتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، تو پہلے قسمان، انہوں نے ان اسماء کا ذکر کیا ہے کہ جن میں حروف حرکات کے نائب بنتے ہیں، تو وہ کتنے اسماء ہم نے پڑھے ہیں؟ جی بتائیں کتنے شیخ اسماء محترم پڑھے گئے؟ پہلے اسماء ہم نے پڑھا تھا اسماء جی ستہ اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم، تین۔ جی ٹھیک ہے، اب وہ ان اسماء کو بیان کرنے لگے ہیں کہ جن میں ایک حرکت دوسری حرکت کی جگہ نائب بنتی ہے، یعنی کبھی جو ہے نا وہ جار اور نصب ہیں، ٹھیک ہے، فتح کسرہ، اسی طرح کبھی کسرہ فتح، تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ ایک دوسرے کے نائب بنیں گے، تو ابھی وہ اسماء بیان کرنے لگے ہیں۔ جی وہ قسمان، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک، احدہما، پہلی وہ ہے کہ جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم، نحو، اور اس کی مثال ہے مسلماتن، ٹھیک ہے، وقیدنا بالسالم احترازا ان، شیخ یہ نا وہ کمنٹ آ جا رہا ہے تو میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ وقیدنا بالسالم، اور انہوں نے جو ہے سالم کی قید لگائی احترازا ان جمع تکسیری، یعنی اسے جمع تکسیر سے بچانے کے لیے، یعنی اس سے احتراز کرتے ہوئے۔ وہ ما لم یسلم فیہ بناء الواحد، اور یہ وہ ہے جس میں جو ہے اس کے واحد کا صیغہ جو ہے اپنے اصلی حالت میں باقی نہیں رہتا، نحو ہنود، جیسے کہ ہنود۔ و اشار الیہ المصنف، اور اسی کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے بقولہ، اپنے اس قول سے، وما بتا و الف قد جمع۔ ہاں تو یہاں تک انہوں نے یہ بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے جو جمع مؤنث کے ساتھ سالم کی قید لگائی ہے یہ جمع مکسر سے بچنے کے لیے، کیونکہ جو جمع مکسر ہوتی ہے اس میں واحد کا صیغہ وہ سلامت نہیں رہتا، جیسے ہنود، یہ کس کی جمع ہے؟ ہند، ہند ان کی جمع ہنود، تو اب ہنود یہ جمع ہے اور ہند واحد ہے، تو اس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا، بلکہ نون اور دال کے درمیان کون سا لفظ آ گیا، حرف آ گیا، واو، تو واو کے آنے کی واو، وجہ سے جو مفرد کا صیغہ تھا اس کی بناوٹ وہ سلامت نہیں رہی، تو یہ جمع مکسر ہوگی، تو اب اس سے ہنود وغیرہ جیسی جو جمع مکسر ہے وہ کیا ہوگی، خارج ہوگی۔ جی جی سر۔ ای جمع، یہاں سے نا شیخ، ای جمع جی بالالف والتاء مزیدتین، یعنی اس میں ٹھیک جمع ہے، ہو گئی ہے، جمع کر دی گئی ہے الف اور تا ہاں مزید۔ ہاں، زائدہ فخرج، تھا، یعنی وہ الف اور تا وہ زائد ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ تا کو نفس کلمہ کی ہو، حروف اصلیہ میں سے ہو، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ الف اور تا کیا ہیں، دونوں زائد ہیں۔ زائد ہیں۔ فخرج نحو قضات، اور اس سے یہ جو مثال ہے قضات یہ خارج ہو گئی۔ فإن فإن الفہ، کیونکہ اس کی الف جو ہے غیر زائدتن، وہ ہوں زائدہ نہیں ہے، بل ہی منقلبۃ عن اصل، بلکہ یہ اس کے اصل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ہے نا، الیا، اور وہ یا ہے۔ منقلبتن اس کے اصل سے بدلی ہوئی ہے۔ جی، اصل سے بدلی ہوئی ہے۔ جی لأن اصلہ قضیۃ، کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ قضیۃ ہے۔ ونحو ابیاتن، اور اسی طرح ابیاتن۔ فإن طاءہ اصلیۃ، اس لیے کہ اس کی تا جو ہے وہ اصلی ہے۔ والمراد منہ، اور اس سے ان کا مراد یہ ہے، ما کانت الالف والتاء سببا فی دلالتہ علی الجمع، یعنی اس کا مراد
یہ ہے کہ یہ جو الف اور یا جو ہے یہ دلالت کی وجہ بن رہی ہے جمع پر، نحو و ہندات، جیسے کہ ہندات۔ ہندات، یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے الف اور تا ان کو زائدہ تان کہا کہ یہ دونوں زائد ہونی چاہیے، تو اس سے قضات جیسی مثالیں نکل گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ قضات میں جو الف آ رہا ہے وہ زائدہ نہیں ہے بلکہ یا سے بدلا ہوا ہے۔ قضات اصل میں کیا تھا؟ قضایتن، تو یا کو الف سے بدلا تو قضاتن بن گیا۔ اور ابیات، اس میں جو تا ہے یہ اصلی ہے، کیونکہ ابیات کی جمع کیا آتی ہے؟ بیت، تو تا اصلی ہے۔ والمراد منہ ما کانت الالف والتاء سببا فی دلالتہ علی الجمع، کہ جو ہم نے کہا نا الف تا زائدہ تان ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ الف اور تا وہ دونوں جمع پر دلالت کرنے کا سبب بن رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس لفظ کا جو صیغہ ہے وہ صیغہ جمع پر دلالت نہیں کر رہا، بلکہ اس لفظ کے آخر میں جو الف تا زائدہ تان آ رہے ہیں وہ الف تا کیا کر رہے ہیں؟ وہ جمع پر دلالت کرنے کا سبب بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہنداتن۔ اب ہندن یہ مفرد ہے، جب اس کے آخر میں الف تا آیا تو اس الف تا نے آ کے جمع پر دلالت کی ہے، لیکن ابیات اس میں جو الف اور تا ہے ٹھیک، یہ جمع پر دلالت نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تا تو نفس کلمہ کی ہے، یہ تا اصلی ہے، تو یہاں پہ جو صیغہ ہے ابیات وہ صیغہ دلالت کر رہا ہے جمع پہ، یہاں پہ الف تا جمع پہ دلالت نہیں کر رہے۔ جی جی شیخ، یہ ہند کا مطلب دو جمع بنے گا، ایک ہنود اور ہندات؟ ہنود جمع مکسر آ جائے گی نا، تو یہ ضروری یہ تو نہیں ہے کہ جس اسم کی جمع مکسر آئے اس کی سالم نہیں لا سکتے، تو ایسے ہوتا ہے جمع مکسر بھی آ جاتی ہے سالم بھی آ جاتی ہے۔ آپ ہنود لائیں گے تو جمع مکسر آ جائے گی، ہندات لائیں گے تو جمع سالم آ جائے گی۔ جی شیخ۔ شیخ محترم، جی یہ بھائی پڑھتے نا نحو کو نحو پڑھ رہے ہیں، ان جی کو آپ جی نے کریکٹ کیا، یہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ اصل میں وہ لہجے کا فرق ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ کہاں سے ہیں بھائی آپ؟ ایک دفعہ ان کو بتا جی دیں، ایک میں دفعہ۔ ہندوستان سے ہوں شیخ۔ ہاں تو اسی وجہ سے یہ آپ نون پہ فتح پڑھیں، نحو۔ نحو، جی شیخ۔ جی یہ تو اردو ادب میں ہوتا ہے کہ جب ہا سے پہلے فتح آ جائے تو اس کو مجہول کر کے پڑھتے ہیں، جیسے پڑھ دیتے ہیں اہمیت، ٹھیک ہے؟ یا کسی کا نام احمد ہے تو وہ اردو میں جب لیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں احمد، لیکن جب عربی میں ہوگا تو پھر فتح کو واضح کر کے معروف پڑھیں گے ہم، نحو، نحو۔ جی جی شیخ محترم۔ آگے پڑھوں شیخ۔ جی فاحترز بذالک ان نحوی، تو اس سے جو ہے احتراز کیا گیا ہے کس چیز سے؟ ہاں قضاتن سے۔ فاحترزا، جی اگر آپ مجہول کا ترجمہ کرنا ہے تو پھر فاحترزا پڑھیں، سیگا بھی مجہول کا پڑھیں۔ جی شیخ۔ فاحترز بذالک ان نحوی قضاتن، یعنی اس سے احتراز کیا گیا ہے قضات سے نا، و جی ابیاتن، اور ابیات سے۔ فإن ابیات کل نہیں، یعنی با بھی ساکن ہے، ابیاتن، ابیات۔ جی ابیاتن، فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالالف والتاء، کیونکہ ان ان دونوں کی جو واحد ہوتی ہے وہ ملتبس ہوتی ہے، یعنی ملتبس مطلب ملی ہوئی نا شیخ؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ ملی ہوئی ہوتی ہے الف اور تا کے ساتھ میں۔ ہاں کیونکہ ان کی واحد میں بھی الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تا آ رہی ہے، جیسے بیتن، تا آ رہی۔ جی وَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، وَلَيْسَ اور نہیں ہے، مما اس، شیخ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نحنو فیہ، ہم میں نہیں ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو واضح ہو جائے گا۔ ولیسا، اور نہیں، ہوں مما اس میں سے،
نحن فیہ، ولیسا اور نہیں ہے، مما اس میں سے، نحن فیہ جس میں ہم ہیں، یعنی جو بحث ہم کر رہے ہیں جمع سالم کی، جمع مؤنث سالم کی، یہ اس میں سے نہیں ہیں۔ جی سر، لأن دلالتا، کیونکہ دلالت کرتی ہے، کل لأن واحد، دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالالف والتاء، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی جو جمع پر دلالت ہے وہ الف اور تا کی وجہ سے نہیں ہے، وانما هو بالصيغة، بلکہ وہ صیغے کی وجہ سے ہے۔ تو جمع مؤنث سالم میں یہ ضروری ہے کہ جو الف تا ہوں وہ زائدہ تان ہوں، ٹھیک ہے، الف وہ کسی سے بدلا ہوا نہ ہو، اور اسی طرح جو تا ہے وہ نفس کلمہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر الف کسی سے بدلا ہوا ہے یا تا وہ حروف اصلیہ میں سے ہے تو پھر اسے جمع مؤنث سالم نہیں کہیں گے۔ اگر وہ تا اور الف دونوں زائدہ ہیں، الف کسی سے بدلا ہوا نہیں اور تا وہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے، تو اس کی جمع مؤنث سالم آ سکتی ہے۔ جی آگے کوئی اور پڑھیں۔ محترم اگلا پیج۔ پیج آگے ہو، فندفع بهذا التقریر، اس سے ختم ہو گیا، اس بات سے ختم ہو گیا اس الاعتراض و اعتراض علی مصنف پر، بمثل قضات و ابیات، قضات اور ابیات کی مثال سے، وعلما اور جان لیا گیا، انہ لا حاجت الی ان یقول کہ اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے بِالف و تاء مزیدتین، کہ الف اور تا زائدہ کہا جائے، اس کی حاجت نہیں رہی، ضرورت نہیں رہی۔ فالباء فی قولہ، کیونکہ اس با ان کے قول میں، بتا تا کے ساتھ، متعلق بقولہ جمعہ، وہ جمعہ کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جمع بنایا گیا وہ الف اور تا کے ساتھ، یہ ان کے قول میں ہے، تو مزید تان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، الف تا زائدہ تان۔ وحکم جی هذا ٹھیک ہے۔ الجمع، اب یہ شعر میں جو اور آیا تھا نا، اس شعر میں جو لفظ آیا تھا نا بتا، اور آگے آیا تھا جومیا، تو وہ بتا رہے ہیں یہ جو بتا یہ جار مجرور مل کے اس جومیا کے متعلق جمعہ بنیں کے گے۔ متعلق حکم هذا الجمع، اور اس جمع کا حکم ہے، ان یرفع بالضمہ، حاضل جمعی یا حاضل جمعی؟ حاضل جمعی، پہ دھیان دیں، هذا الجمع، اس جمع کا حکم یہ ہے کہ ان یرفع بالضمتی، کہ اسے ضمہ کے ساتھ رفع حالت میں ضمہ دیا جائے، وینصب ویجر بالکسر، اور نصبی جری حالت میں کسرہ، نحو ہاں، جاءنی ہندات ورأیت وینصب، ہندات، یہاں پہ بھی یا کے اوپر وینصب، ضمہ پڑا جی ہے۔ جی، اور مجہول، اور نصبی حالت، نصبی اور جری حالت میں اس کو کسرہ دی جائے، یا اس کی نصبی اور جری حالت کسرہ کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے، نہیں دی جائے، ٹھیک ہے۔ جاءنی ہندات ورأیت ہندات ومررت بہندات، فنابت فیہ الکسرۃ عن الفتحۃ، یہاں پہ کسرہ فتح کی نائب بنی ہے، فنابت ناب، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، وزعم بعضهم، اور بعض نے یہ گمان، جی شیخ مطلب ٹھیک ہے، پڑھیں۔ صحیح، وزعم بعضهم، اور بعض نے یہ گمان کیا، خیال کیا، انہ مبنی فی حالت النصب، کہ یہ حالت نصب میں مبنی ہے، وہ فاسد، اور یہ بات، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اذ لا موجب لبنائہ، کیونکہ بنا کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہوں، صحیح ہے، آگے پڑھو۔ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پیچھے مبنی ہونے کی وجوہات پڑھی تھی نا، حروف سے مشابہت وغیرہ، تو کہتے ہیں ان میں سے یہاں پہ کوئی مبنی ہونے کا سبب نہیں پایا جا رہا، تو پھر اس کو مبنی کہنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں تک کہ سبق کا خلاصہ کیا ہوا کہ جمع مؤنث سالم میں ضروری یہ ہے کہ الف اور تا وہ زائدہ تان ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ الف کسی سے بدلا ہوا ہو، یا وہ تا حروف اصلیہ کی ہو، حرف اصلی ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ الف اور تا زائدہ تان ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ اس کی رفعی حالت وہ ضمہ کے ساتھ ہے اور نصبی جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے۔ بعض نے یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ یہ حالت نصب میں
مبنی ہوتا ہے، حالت نصب میں مبنی ہوتا ہے، تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ مبنی ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ، یا کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم جمع مؤنث سالم کو نسبی حالت میں مبنی کہہ سکیں۔ تو نسبی حالت میں بھی وہ مورب ہوتا ہے، اس کی حالت نسبی ہوتی ہے، لیکن نسب کو ظاہر کرنے کے لیے وہاں پہ کسرہ دیا جاتا ہے۔ جی آگے، قضا اولات اذا ولد قضا قد اولات جعل، والذس جی پڑھیں۔ قضا اولات والذس من قد جعل، جیسے اولاتو اور وہ اسما، وہ جنہیں علم بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے، کأذرعات فیہ، جیسے اذرعات، اس میں ذا ایضاً اسی اعراب کو قبول کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ شعر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جیسے اولاد اور ایسے وہ اسما جنہیں علم بطور علم استعمال کیا گیا ہو، جیسے ادریات، ادریات جو اب ہے اس میں بھی یہی اعراب جو ہے قبول کیا جائے گا، جمع مؤنث سالم والا، یعنی کہ یہ ملحقات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے وضاحت پڑھیں۔ شیخ محترم پیج نہیں آیا، پیج ہو گیا ہے تبدیل؟ میری طرف نہیں ہوا جائے۔ آیا ہوا ہے۔ شاید کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا، چلیں کسی اور سے پڑھا لیتے ہیں۔ اور کون پڑھیں گے آگے؟ اب آ گیا شیخ محترم، میں پڑھتی ہوں، ٹھیک ہو گئی۔ چلیں وہ پڑھیں گے، جی پڑھیں آپ۔ آپ پڑھیں میں لکھ لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشار بقوله كذا اولات الى ان اولات تجري مجرى جمع المؤنث السالم في انها تنسب بالكسرة وليست بجمع مؤنث سالم بل هي ملحقة به، وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها۔ من لفظیہا، من حرف جر ہے تو لفظی مجرور ہوگا۔ من لفظها یہ ترجمہ اور کریں۔ یہاں پر اس قول کا اشارہ ہے شیخ محترم اس کا کہ اولاد کی مثال جو ہے الا ان اولاد، آپ کی یہ آواز جو ہے تھوڑی نا سی کم ہے، آواز کو بہتر کریں۔ یہ جمع مؤنث سالم پر جو ہے نا اشارہ جاری، جمع بقولہ، مؤنث سالم کی جگہ جی پر جاری جی ہوتی ہے۔ جی، اشارہ بقولہ، تو اشارہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ مصنف کی طرف لوٹ رہی ہے، صاحب الفیہ کی طرف، تو اس نے اشارہ کیا ہے، یعنی جی صاحب الفیہ نے اشارہ کیا ہے بقولہ کذا اولاتو، کذا اولاتو کے ہاں قول کے صاحب، ساتھ کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ اچھا الا صاحب ان اولاتی، جی اب پڑھیں۔ الا ان اولاد تجری مجرى جمع المؤنث السالم، جی ترجمہ کہ کریں اتنے کا۔ بے شک اولاتی جو ہے نا وہ جمع مؤنث سالم کی جگہ پر جاری ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ انہا تنصب بالکثرت، اور اسی طرح اس کو کثرت کے ساتھ نصب دیا گیا ہے، ولیست بجمع مؤنث کثرہ کے سالم، ساتھ نصب دی، ٹھیک ہے چلیں۔ ہاں ولیست بجمع مؤنث سالم، لیکن وہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے، بل یہ ملحقۃ به، بلکہ اس کی ملحقات میں ہے، وذلك لأنها لا مفرد لها، یہ اس لیے کیونکہ اس لفظ سے مفرد نہیں ہے، اولاد سے، یعنی من لفظها۔ ہاں تو انہوں نے کہا کہ اولاد، اس کو ملحقات میں کیوں شامل کیا ہے، جمع مؤنث سالم کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں جمع مؤنث سالم کے لیے ضروری ہے کہ اس لفظ سے اس کا مفرد بھی آتا ہو، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ مسلمات ہے تو اس کا مفرد کیا آتا ہے؟ مسلمہ، لیکن مسلمۃ، اولاد، جی مسلمۃ، لیکن جی جی، لیکن جو اولاد ہے اس کا مفرد اس لفظ سے نہیں آتا، ٹھیک ہے، زو ہے وہ۔ جی ثم اشار بقوله والذی اسمن
اسمن قد جعل شیخ محترم پھر صاحب قول کا اشارہ ہے جو اسما قد جعل، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آگے نہیں تھا۔ اور وہ اسم بھی کہ جسے علم بنا دیا گیا ہو، کسی کا نام رکھ دیا گیا ہو۔ اسمن سے مراد ادھر علم ہے، یعنی کسی کا نام۔ اسمن علم، اچھا اچھا اور وہ اسم جس کے علم بنا گیا ہو، الا ان ما سمیا به من هذا الجمع والملحق به، اس کو وہ جمع مؤنث سالم کا تسنیہ یعنی نام ہم نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ملحق کا۔ یہ مجھے نہیں آ رہی شیخ محترم، آپ اس کے بتائیں۔ جی تو کہہ رہے ہیں یہ جو اس طرح درمیان میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو ان کا پھر ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ترجمہ کریں گے تو پھر وہ عبارت خلط ملط ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ثم اشار بقولہ والذی اسما قد جعل، تو اب ہمیں والذی اسما قد جعل کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ ہم نے اوپر شعر میں پڑھ لیا ہے۔ کہتے ہیں صاحب الفیہ نے والذی اسما قد جعل، ان الفاظ کے ساتھ اشارہ کیا ہے کس بات کی طرف؟ الا، اس بات کی طرف، انما سمی به من هذا الجمع والملحق به، کہ جسے علم بنا دیا گیا ہو من هذا الجمع، اس جمع سے، کس جمع سے؟ جمع مؤنث سالم سے، والملحق به، اور اس کے ملحق میں سے، یعنی جمع مؤنث سالم میں سے یا جمع مؤنث سالم کے ملحقات میں سے اگر کسی اسم کو علم بنا دیا گیا ہو، جیسے ازریعاتن، جیسے ازریعاتن ہے، ینصب بالکسراتی، اب وہ جمع مؤنث سالم کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا، وہ تو کسی کا نام ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کسی کا نام ہی مسلمات رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ مسلمات جمع مؤنث سالم کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ یہ تو کسی کا نام ہے، تو اب کیا اسے جمع مؤنث سالم والا اعراب دیا جائے گا یا پھر اسے اسم ظاہر والا اعراب دیا جائے گا؟ یہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے مثال دی ہے ازریعاتن ینصب بالکسرۃ کما کانا قبل التسمیۃ به، کہتے ہیں اسے نصب دیا جائے گا کسرہ کے ساتھ، نصب دیا جائے گا کسرہ کے ساتھ، یعنی اس کی نصبی حالت وہ کسرہ کے ساتھ ہوگی، کما کانا قبل التسمیۃ به، جیسا کہ اس لفظ کے ساتھ نام رکھنے سے پہلے تھا۔ جب اس کے ساتھ ہم نے نام نہیں رکھا تھا، بطور علم استعمال نہیں ہوا تھا، جیسے تب اسے جمع مؤنث سالم والا اعراب دیا جاتا تھا، ویسے ہی اب بھی اسے جمع مؤنث سالم والا اعراب دیا جائے گا۔ ولا یحذف منہ التنوین، اور نہ ہی اس سے تنوین حذف کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک لمحے کے لیے ازریات اس مثال کو چھوڑ دیں، آپ یہاں پہ مسلمات کی مثال رکھیں تو آپ کے لیے مزید واضح ہو جائے گا کہ مسلمات ویسے تو جمع مؤنث سالم ہے، لیکن ہم کسی کا نام مسلمات رکھ دیتے ہیں، تو کیا اب اسے جمع مؤنث سالم والا اعراب دیں گے یا نہیں؟ تو اس میں صحیح بات یہی ہے کہ جیسے نام رکھنے سے پہلے ہم نے اسے جمع مؤنث سالم والا اعراب دیا ہے، ویسے ہی نام رکھنے کے بعد بھی جمع مؤنث سالم والا اعراب دیں گے۔ ولا یحذف منہ التنوین، تو اس کے آخر سے تنوین حذف نہیں کی جائے گی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تو علم بن گیا ہے تو اب اس پہ تنوین آپ حذف کر دیں، تو نہیں، اس پہ تنوین باقی رہے گی۔ جیسے حاذہ ازریعات رأیت ازریعات ومررت بازریعات، تو یہاں پہ دیکھیں ازریعات میں اعراب کیا دیا جا رہا ہے؟ جمع مؤنث سالم والا۔ ھذا هو المذهب الصحیح وفیہ مذہبان آخران، کہتے ہیں کہ یہی مذہب درست ہے۔ کون سا مذہب؟ اسے جمع مؤنث سالم والا اعراب دیا جائے گا اور تنوین حذف نہیں کی جائے گی۔ شیخ محترم تو ہم نے جو پہلے پڑھا ہے کہ اگر جگہوں یا جگہوں کے نام رکھ دیے جائیں تو اس میں دو سبب پائے جاتے ہیں، ایک علم ہے اور ایک تانیث ہے، تو پھر اس میں تو اسے تنوین کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، پہلے یہ پڑھا تھا ہم نے۔ کیسے؟ جب جگہوں وغیرہ کے نام ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک سبب ہوتا ہے، دو سبب جمع ہو جاتے ہیں نا، ایک تانیث اور دوسرا علم،
تو پھر جیسے یس ربو، یس ربو اور یس ربن کا فرق ہے، تو یس ربن جو ہے تنوین ہے جب، تو وہ اس وقت وہ منصرف اور مذکر ہوگا، اور جب یس ربو ہے تو پھر اس میں وہ تانیث ہے اور اس کے اندر دوسرا سبب علم ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تو اب جب جگہ کا نام رکھ دیا جائے گا تو اس میں دو سبب پائے جائیں گے، تو پھر اس کو منصرف کیسے پڑھا جائے گا؟ اب اس کے منصرف اور غیر منصرف، اور انہوں نے نا الگ سے تیسری جگہ پہ بغیر یعنی کہ غیر منصرف اس کو پڑھا ہے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ھذا هو المذهب الصحیح، یعنی کہ صحیح مذہب اس کو کہا ہے جس پہ تنوین دی ہوئی ہے۔ جی جی، چلیں اس کی توجہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اگلی کلاس میں یاد کروائیے گا۔ جی چلیں انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں، آگے پڑھیں۔ احدهما انه يرفع بالضم وينصب یرفع، ويجر یرفع، یہ بالكسرة۔ مجھول پڑھیں، مجھول پڑھیں، یرفع۔ یرفع، ایک رائے اس میں یہ ہے کہ اس کو ضمہ کے ساتھ رفع دیا جاتا ہے اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ، وَيُزَالُ مِنْهُ التَّنْوِينُ، اور اس سے تنوین گرا دی جاتی ہے، نحو هذه أزرعات ورأيت أزرعات ومررت بأزرعات، یعنی یہاں پر اس میں جو ہے نا تنوین نہیں ہے، ازریعات ازریعاتی ازریعاتی، صرف ضمہ کسرہ کسرہ۔ جی ٹھیک ہے، آگے پڑھو سر۔ جی شیخ جی محترم پڑھیں۔ یہ کسرہ پڑھ رہی ہے، یہاں پتہ ہے اچھا یہ نہیں کیا نہیں، کہہ وہ رہی دوسرے ثانی میں ہے، ہیں؟ ثانی۔ وہ یہ تیسری وہ کسرہ والثانی پڑھ انه يرفع بالضمہ وينصب ويجر بالفتحہ ويذهب منه التنوین، اور دوسرے میں جو ہے نا رفعی ایک حالت اس کی منٹ، جو ہے وہ ایک منٹ، ضمہ یہ کے ساتھ، وسان، وسانی سے دوبارہ عبارت پڑھیں آپ۔ تو میں ابھی پڑھ رہی ہوں نا ثانی شیخ۔ جی جی والثانی وہی کہہ رہا ہوں، انه يرفع انه يرفع انه یرفع، يرفع یہ سارے بالضمہ، مجھول پڑھیں گے، مجھول پڑھیں يرفع، واضح کر کے۔ جی 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 مجھول، يرفع بالضمہ وينصب ويجر ٹھیک ہے، بالفتحہ ٹھیک ہے، ويزحف ويزحف وَيُحْذَفُ، منه اسے بھی التنوین، مجھول پڑھیں، وَيُحْذَفُ، يزحف ہاں يحذف ٹھیک ہے، ويحذف منه التنوین، اس کی رفعی حالت ضمہ کے ساتھ اور نصب کی اور جری حالت فتح کے ساتھ دی جاتی ہے، اور اس کی تنوین حذف کر دی جاتی ہے، نحو هذه ازرعات ورأيت ازرعات ومررت بازرعات، ويروي قوله، یہ را کے نیچے کسرہ ہی ہے، اذریعاتا، مررتو بأذریعاتا، تو را کے نیچے کسرہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تا کے اوپر فتح ہے۔ ادریات، ویسے شیخ محترم ادریات کا مطلب کیا ہے، معنی؟ ازریعات، یہ ازریاتن کی جمع ہے، زراعن، ٹھیک ہے، تو یہ کونی کوئی کہتے ہیں، زراعت سے نکلی ہے، کھیتی جی باڑی؟ ہاں، نہیں نہیں، وہ زراعت وہ اور چیز ہے، یہ زرعن، دال را عین، یہ اس کا مادہ ہے۔ کوہنی، اچھا ہاں ہاں، وہ مطلب ٹھیک ایک ہے اور ٹھیک ہے چیز شیخ یاد محترم، آ گئی ہے یہاں سے، شیخ سمجھ آ محترم گئی، ہاں ہاں۔ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ، شیخ محترم ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ جو جفت اعضاء ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں، تو اس میں وہ والے دو سبب بھی جمع ہے۔ ہاں جی جی بالکل۔ چلیں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، ممکن ہے یہ کوئی استثنائی صورت ہو، کیونکہ نیچے یہ یعنی ایک خاص صورت انہوں نے بیان کی ہے نا، تو مزید اس کی توجہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ یہاں پہ تو کسی شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، ازریعات علم کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے،
نیچے یہ شعر دیکھیں، یہاں پہ مزید واضح ہو جائے گا کہ یہ ازریات ایک جگہ کا نام ہے. جی کون پڑھیں گے، شعر کا ترجمہ کریں گے؟ صرف شعر کا کہتے ہیں، میں کر دیتا ہوں، باقی نہیں پڑھ سکوں. جی پڑھیں. شیخ تنورتها من ازرحات و آلوا، میں نے دیکھا اس کو ازرحات کے علاقے سے، وہ آلوا بے یسربا، اور اس کے گھر والے یسرب میں تھے، ادنا داریا، اس کے گھر کے قریب، نظر حالی، بلند نظر سے، ادنا داری ہاں، اس کے گھر کے قریب قریب سے. والے گھر کو، نظر عالی، بلند نظر سے. ہاں جی. تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ویسے تو یعنی وہ اپنے کسی محبوبہ کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں، وہ رہتے ازریات ایک جگہ ہے اور دوسری یسرب، یعنی مشہور ہے، مدینہ تو رسول کا پرانا نام ہے. کہتے ہیں کہ وہ رہتے یسرب میں ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے ازریات سے ان کو دیکھ لیا ہے، یعنی اتنی دور سے میں نے انہیں دیکھ لیا ہے کہ ادنا داری ہا، ان کے گھر کے قریب والے گھر سے، نظر عالی، بلند نظر سے. تو بات وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو اتنی دور سے دیکھ لیا، اس میں وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے قریب والے گھر کو میں نے دیکھ لیا ہے تو میری نظر بڑی عالی ٹھہری، اور اگر میں ان کو دیکھ لوں یا ان کے گھر کو دیکھ لوں تو پھر میری نظر کا کیا مقام ہوگا. تو یہاں پہ ہمارا جو محل استشہاد ہے وہ کیا ہے، تنورتها من ازریات. تو اگر ہم اس کو پہلے قول کے مطابق جسے اشارے نے صحیح قرار دیا اس کے مطابق پڑھیں تو اس پہ اعراب کیا پڑھیں گے؟ تنوین ازریا، میں ہاں ازریاتین. اور اگر دوسرے قول کے مطابق پڑھیں تو پھر ازریاتی، اور اگر تیسرے قول کے مطابق پڑھیں تو پھر ازریاتی، من ازریاتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا مطلب ازریاتا. استشہاد ہے. یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بکسر تا منونتن کل مذہب الاول و بکسرها بلا تنوین کل مذہب الثانی و بفتحها بلا تنوین کل مذہب الثالث. تو کہتے ہیں کہ تا کے کسرہ اور تنوین کے ساتھ پہلے مذہب کی طرح، کسرہ اور بغیر تنوین کے دوسرے مذہب، اور فتح اور بغیر تنوین کے تیسرے مذہب کے مطابق ہوگا. جی یہاں تک محترم، انہوں فتح اور بغیر تنوین تو غیر منصرف کا بھی اعراب ہے نا؟ جی ہمارا سسٹر غیر منصرف کی پیچھے لیکن نہیں، یہ غیر منصرف ایک الگ سے چیز ہے نا. ابھی ہم صرف جمع مؤنث سالم پڑھ رہے ہیں، تو غیر منصرف کا بھی ایسا ہی اعراب آتا ہے نا، جی نسبی جری حالت میں فتح کے ساتھ. جی اس سے اگلا چیپٹر وہی ہے، غیر منصرف کی بات ہی آ رہی ہے. تو یہاں اسی تک لیے جو میں ہم نے نے، التباس کی وجہ سے جی تو یہاں تک ہم نے جو جمع مؤنث سالم کے والے سے پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے؟ ایک تو جمع مؤنث سالم کا اعراب پڑھا ہے ہم نے، رفعی حالت ضمہ کے ساتھ، نصبی اور جری حالت وہ کسرہ کے ساتھ آتی ہے. دوسرا اس میں ہم نے جمع مؤنث سالم کے جو ملحقات ہیں ان کے بارے میں پڑھا. اور تیسری چیز ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھی تھی کہ جمع مؤنث سالم میں جو الف اور تا آتے ہیں وہ زائدہ تان ہونے چاہیے. اور چوتھی بات ہم نے یہ پڑھی کہ اگر جمع مؤنث سالم کے لفظ کے ساتھ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو اس پہ جمع مؤنث سالم والا اعراب پڑھنا ہی راجح ہے، صحیح ہے شارح کے یہاں. اس میں مزید دو اقوال اور بھی ہیں. وہ ایک قول کیا ہے کہ کسرہ ہی دیں گے نسبی حالت میں بھی، لیکن بغیر تنوین کے. رفعی نسبی جری تینوں حالتیں بغیر تنوین کی ہوں گی، لیکن نسبی اور جری حالت وہ کسرہ کے ساتھ ہی ہوگی. تیسری صورت جو بنتی ہے اس میں بھی بغیر تنوین کی ہے، لیکن نسبی اور جری حالت وہ فتح کے ساتھ ہے. یعنی دوسرا اور تیسرا جو اس میں موقف ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے.
چلیں انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری وہ غیر منصرف کا اعراب ہی ہوگا. جی اس میں کوئی اور کوئی سوال ہو یا کوئی سمجھنے والی بات ہو. جی چلیں ابھی یہ علم اصول کی طرف چلتے ہیں. تو ہم امر کے صیغے پڑھ رہے تھے. اس سے پہلے میں نے ایک سوال دیا تھا کہ حقیقت اور مجاز کے حوالے سے، تو وہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے اس حوالے سے ریسرچ کی ہے یا دیکھا ہے تو وہ اپنی ریسرچ باقیوں کے سامنے رکھیں تاکہ باقی بھی مستفید ہو سکیں. شیخ سوال بھی اگر دہرا دیں تو صحیح اندازہ ہوگا، پچھلی 2-3 کلاسیں میں لے نہیں سکا. جی سوال یہ ہوا شیخ تھا، محترم میں نے ایک منٹ، سوال یہ تھا کہ بہت سارے علماء نے جن میں سے ابن تیمیہ بھی ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ ہیں اور ابن عثیمین رحمہ اللہ ہیں، ان کا رجحان یہی ہے کہ حقیقت اور مجاز یہ لغت عرب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بحث کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کوئی بھی مجاز نہیں، سب حقیقت ہی ہے. تو سوال یہ تھا کہ جنہوں نے پھر بعض جگہوں پہ مجاز کہا ہوگا کہ یہ بھی مجاز ہے یہ بھی مجاز ہے، تو وہاں پہ پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ اس کا جواب کس انداز میں دیتے ہیں؟ یہ اسے حقیقت کہہ دیتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ جی چلیں بتائیں کون ابھی بتانے لگے تھے. شیخ محترم شیخ محترم اس میں نے جو تھوڑی سی تحقیق کی تھی اس میں یہی تھا کہ یہ آئمہ وہاں پہ اس کا مطلق انکار کرتے ہیں جہاں پہ کسی نے بنیاد ہی مجاز کو، اپنے غلط عقائد کی بنیاد ہی مجاز پہ رکھی ہو، تو وہاں پھر وہ بالکل مطلق انکار کر دیتے ہیں کہ مجاز کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن جہاں پہ مجاز کے بغیر ترجمہ کرنا مطلب گنجائش ہی نہ بچتی ہو، پھر وہاں یہ بھی اس کی حمایت میں ہوتا ہے. اچھا صحیح، مطلب ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا تھو تھو، یہ والی بات ہے. یہ تو ان ائمہ کی گستاخی ہے، اس کا مطلب ہے ان کے یہاں کو اصول نام کی چیز ہی نہیں تھی. شیخ محترم پھر وضاحت کر دیں آپ. اور کوئی سوال؟ تو تکا ہی لگانا چاہیں، بسا اوقات تکا بھی صحیح لگ جاتا ہے. جی اصل میں جو حقیقت اور مجاز کی بحث ہے، جو ہمارے سلف صالحین ہیں، صحابہ تابعین ائمہ محدثین، وہ تو ان بحثوں سے ویسے ہی نا واقف تھے. ان کے ہاں آپ کو کبھی بھی اس طرح کی بحثیں نہیں ملیں گی کہ یہ حقیقت ہے یہ مجاز ہے. وہ ہر چیز کو، دین حقیقت کا ہی نام ہے، دین میں مجاز نام کی چیز ہی کوئی نہیں. اور ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ عربی لغت پر ہی ہے. قرآن مجید عربی میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عربی النسل تھے اور آپ بڑے فصیح عربی تھے. تو اس لیے اب ہماری بنیاد جو ہے وہ بھی عربی میں ہی ہے دین اسلام کی. تو اس لیے جب ہم عربی لغت کو دیکھتے ہیں، عربی لغت میں بھی حقیقت بات یہی ہے کہ حقیقت اور مجاز کی تقسیم یہ درست نہیں ہے. اگر ہم حقیقت اور مجاز کی تقسیم کریں گے تو اس سے بہت ساری خرابیاں در آتی ہیں، اور ماضی میں ہم نے اس بات کا مشاہدہ بھی کیا. ہم یعنی متاخرین کی کتابیں دیکھیں تو انہوں نے حقیقت اور مجاز کی آڑ میں کیا کیا نہیں کیا. مثلا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار تک کر دیا. کس بنیاد پہ؟ حقیقت اور مجاز کی بنیاد پہ. انہوں نے عبادات کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. کس بنیاد پہ؟ حقیقت اور مجاز کی بنیاد پہ. مثلا سجدہ ہے تو جی سجدے کی حقیقت یہ ہے اور مجاز یہ ہے. رکوع ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے اور مجاز یہ ہے. اسی طرح جتنے بھی انبیاء کے معجزات تھے ان کا انکار کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کیا گیا. کیا کیا کہ صرف یہ جی حقیقت ہے اور یہ مجاز ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ابھی موجودہ دور میں یہ جو بنو غوامد ہیں، غامدی حضرات، تو یہ کیا کہتے ہیں، یعنی بات بات پہ وہی کہ نہیں جی یہ اصل میں اللہ کے نبی نے تو ایسے فرمایا تھا. اب کل صراط ہے تو اب
اللہ کے نبی نے تو واضح ایک ایک چیز وضاحت سے فرما دی کہ وہاں کانٹے لگے ہوں گے، لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق کچک لیا جائے گا۔ آپ نے پل صراط کے یعنی کنسیپٹ کلیئر کیا ہے، آپ نے اتنی وضاحت کے ساتھ بتلایا کہ وہاں پہ کوئی شک شبہ رہ نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ہول ناکیاں ہیں، اس سے مراد تنگیاں ہیں۔ لو جی بس، یعنی بہت ساری قیامت کی علامات کا انکار صرف اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ فلاں معنی ہے، فلاں معنی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے جی، یہ مجاز ہے، مجازی طور پہ بولا گیا، اصل میں عربی محاورہ ایسے ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے جو ہمارے سلف ہیں وہ تو ان اصطلاحات سے ناواقف تھے، تو اگر ان اصطلاحات سے ناواقف رہتے ہوئے انہوں نے اسلام کو سمجھ لیا، اسلام پہ عمل کر لیا، اسلام کی تشریحات کر دیں تو اس کا مطلب ہے ہم بھی ان اصطلاحات کے محتاج نہیں ہیں، ہم بھی ان اصطلاحات سے دور رہتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں دین کو سمجھ سکتے ہیں، دین کا فہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے الصواعق المرسلہ میں بڑی زبردست بحث کی ہے اور بہت سارے دلائل ذکر کیے ہیں صرف اس بات پہ کہ یہ جو حقیقت اور مجاز ہے یہ باطل اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، اور بالخصوص جب اس کو اسماء و صفات میں مثلا اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی صفت ید ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت اتیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، ادھر آنے سے مراد وہ حقیقی آنا تھوڑی ہے، ادھر آنے سے مراد اللہ کی رحمت کا آنا ہے، تو مجازی معنی لے لیا۔ اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہوا تو کہا کہ نہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قدم کا تذکرہ آیا تو اس کا کوئی اور توجیہ پیش کر دی، اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک ہنسنا یہ بیان ہوئی تو اس کے لیے کوئی اور ہیلا تلاش کر لیا۔ تو یہ جو مجاز کی طرف جانا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو بہت ساری گمراہیوں اور بہت ساری خرابیوں کا باعث ہے۔ تو اس لیے حقیقت اور مجاز کی یہ جو اصطلاح ہے، یہ جو تقسیم کار ہے اور اس کی آڑ میں جو کچھ کیا جاتا ہے یہ تو درست نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بہت سارے مقامات ایسے ہیں جیسے وسأل القریہ، آپ بستی سے سوال کریں، تو اب حقیقت پہ اگر محمول کیا جائے تو کیا بستی کے در و دیوار جواب دیں گے؟ اب یہاں پہ عام بندہ جو ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مجاز کی طرف جانا پڑے گا، اور مجاز یہاں پہ یہ ہے کہ بس اہل القریہ، آپ بستی والوں سے سوال کریں۔ اللہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ رزق تو زمین میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں اسباب ہیں، یعنی یہاں پہ رزق سے مراد وہ حقیقی رزق نہیں ہے بلکہ اسباب مراد ہے، تو اب ادھر بھی ہمیں مجازی معنی لینا پڑے گا۔ تو اس کا پھر یہ علماء جواب یہ دیتے ہیں، اور یہ اس کا معقول جواب ہے کہ جتنے بھی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ یہ ہیلا تراشا جاتا ہے کہ بھئی اگر مجاز کو نہیں لیں گے تو معنی درست نہیں ہوگا، وہ الفاظ یا وہ سیاق اتنا واضح ہوتا ہے کہ وہاں پہ متبادر الی ذہن جو معنی آتا ہے وہی معنی حقیقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی صحیح معنی وہی متبادر الی ذہن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب بھی کسی سے کہا جائے کہ بھئی آپ سرگود، مثال کے طور پہ یہ بستی سے سوال کریں، یہی کہہ لیں وسأل القریہ، آپ بستی سے سوال کریں، تو اب یہاں پہ ہمیں کسی تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے، فی الفور ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ جب مثال کے طور پہ ابھی آپ نے یہ بحث بھی نہیں پڑھی تھی تو آپ قرآن پاک کا صرف ترجمہ ہی پڑھیں، صرف آپ اپنی بات بتائیں اور پھر اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو قیاس کر لیں۔ جب آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں پڑھی تھیں تو اس وقت جب آپ قرآن پاک کا اگر ترجمہ پڑھتے اور وہاں پہ یہ لفظ آتا کہ وسأل القریہ، آپ بستی سے سوال کریں، تو آپ کے ذہن میں کیا آنا تھا کہ بستی کی اینٹوں سے، دیواروں سے بات کریں یا بستی والوں سے؟ جی بتائیں۔ بستی والے، بستی والے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا سیاق کتنا واضح ہے عربی کہ یہ جو ابن قیم رحمہ اللہ ہے نا، اور اس طرح ابن تیمیہ ہو گئے یا ابن عثیمین ہو گئے، شیخ شنقیطی ہو گئے، تو یہ علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ عربی کے مختلف اسلوب ہیں، کلام کرنے کے اسلوب ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں حقیقت اور مجاز میں لے جا کے ان کے معنی کو بگاڑنا یہ غلط بات ہے، بلکہ جیسے ہی وہ اسلوب بولا جاتا ہے تو فوراً کوئی نہ کوئی معنی ذہن میں آ جاتا ہے، اور جو معنی ذہن میں آتا ہے وہی معنی درست ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ وسل القریہ، یہاں پہ معنی ہمارے ذہن میں آ گیا،
ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ ہو کہ مثال کے طور پہ کہ جی جب تک یہاں پہ یہ نہیں مانیں گے تو مانا یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، تو ہمیں تو مجاز کی طرف جانا پڑے گا۔ نہیں، مثال کے طور پہ ہم نے یہ بھی ایک مثال پڑھی تھی کہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، ٹھیک، تو اب ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی یہ بات کی جائے تو وہ اعتراض نہیں کرے گا کہ کنا چنگل کی میں جاندی، یعنی کان میں تو انگلی ڈال ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ یہ اعتراض نہیں کرے گا، خود بخود اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہاں انگلی سے مراد وہ پورے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اب یہ جو جیسے یہ کلام مدر یہ جی 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 جیسے آپ وفی سمائے رزقکم سے، یعنی یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی سب کا رزق ہے نا۔ ہاں بالکل، یعنی وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فٹ آتا ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، بہت سارے قرآن و سنت میں دلائل ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے، تو اس لیے ہم حقیقت اور مجاز کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو مجاز کی جہاں جہاں پہ بحث آتی ہے نا، یہ مختلف اسالیب ہیں، لغت عرب کے مختلف اسالیب ہیں۔ اب اس کو کسی نے ایک مجاز کا نام دے دیا تو ہم کہتے ہیں آپ 1000 دفعہ مجاز کا نام دیں، لیکن مجاز کا نام دے کے اس کے حقیقی معنی کو بگاڑنا اور اس کی آڑ میں عبادات کا، معاملات کا اور عقائد کا حلیہ بگاڑنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ جیسے ہم نے وہ پیچھے قطعی اور ظنی والی بحث میں متواتر اور احاد کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ تقسیم کریں متواتر اور احاد کی، لیکن متواتر کے ساتھ اور احاد کے ساتھ وہی یقین کو جوڑنا اور ظن کو جوڑنا یہ صحیح نہیں۔ ایسے ہی ادھر ہم کہتے ہیں کہ مجاز کی آپ تقسیم کر لیں کہ یہ جی حقیقت ہے، یہ مجاز ہے، لیکن یہاں پہ پہلے تو ہم سوال یہ کریں گے کہ حقیقت اور مجاز کا تعین کیسے ہوگا؟ آپ کیسے تعین کریں گے کہ یہ حقیقی معنی اور یہ مجازی معنی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے جب ہم نے پڑھا تھا تو اس وقت تو صرف یہی بتایا تھا نا آپ لوگوں کو کہ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ لفظ کی اصل مثال یہ کس بھی تو معنی کے لیے بنایا ہے۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بھائی، میں کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث بھی تو اس کی مثال بنتی ہے نا کہ لا یقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، جی تو یہاں کیسے؟ حائض سے مطلب بالغ عورت، یعنی اللہ رب العالمین جو ہے نا بالغ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو حائض کا مطلب یہاں بھی تو ہم بالغ عورت کریں گے ٹھیک ہے۔ حقیقت اب یہاں یہ پہ وہ بھی تو دیکھتے ہیں نا، میں ہاں بتاتا ہوں آپ کو، اگر کوئی یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ادھر بالغ آپ نے کیوں ترجمہ کیا پہ حیضہ کریں، تو ہم پکڑ کے اس کی کھوتی میں 2 لگائیں گے کہ عقل کے اندے تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ حیض کی حالت میں تو نماز منع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں بات جی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسالیب ہیں عربی زبان کے، آپ جتنی بھی مثالیں لائیں گے وہ وہاں پہ سیاق و سباق کو جب ہم دیکھیں گے تو معنی خود بخود متعین ہو جائے گا۔ تو یہ مجاز میں جانا، اصل میں یہ جو حقیقت اور مجاز، اسی طرح یہ قطعی ظنی، یہ جو مباحث ہیں یہ اہل السنہ والجماع کی مباحث ہیں ہی نہیں، یہ اصل میں معتزلہ کی طرف سے آئیں اور انہوں نے بھی ایک خاص مضموم مقصد کے لیے انہیں وضع کیا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ عقائد میں منمانی کرنا۔ اب اس کے لیے پھر انہوں نے ظاہر بات ہے لوگوں کو کچھ مطمئن بھی تو کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو یا معاشرے کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ حقیقی معنی ہوتا ہے اور یہ مجازی معنی ہوتا ہے، انہوں نے ہر لفظ کا حقیقی معنی بھی بنا دیا اور مجازی معنی بھی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو میں اس سے پہلے ایک اور اعتراض اس پہ کر رہا تھا اور وہ بڑا جاندار مضبوط اعتراض ہے کہ حقیقت اور مجاز کا تعین کیسے ہوگا؟ آپ کو کہتا ہے یہ جی حقیقی معنی یہ مجازی معنی ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ حقیقی ہے اور یہ مجازی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتا ہے مثال کے طور پہ یہ کثرت استعمال کی وجہ سے، تو ایک ہی لفظ ایک علاقے میں ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم لغت کی طرف جائیں گے، یا سب سے پہلے یہ لفظ جس معنی میں استعمال کیا گیا، تو سب سے پہلے اس کی ہمارے پاس کچھ سند ہے؟ اگر تو کوئی نہیں کسی لفظ کی سند آ جائے کہ فلاں آج سے 4000 سال پہلے جی فلاں بندے نے یہ لفظ پہلی دفعہ بولا تھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ لفظ دنیا میں سنا ہی نہیں گیا تھا، پہلی دفعہ اس نے بولا تھا اور اس معنی میں بولا تھا، اس بندے سے ہمیں سند ملتی ہو، دلیل ملتی ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ آپ لغت کی کتابوں میں دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس والے سے جو سب سے اچھی لغت کی کتاب ہے نا وہ موجم مقاییس اللغہ، ٹھیک ہے، موجم مقاییس اللغہ، یہ ابن فارس کی کتاب ہے۔ تو
وہ اچھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ قدیم معنی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس لفظ کا اصل معنی کیا ہے، لیکن وہ بھی یعنی انسان کی بساط ہے نا، کتنا کو پیچھے جا سکتا ہے، وہ بھی جو انہیں عربوں سے مل گیا، ممکن ہے کہ وہ لفظ پہلے کسی اور معنی میں مستعمل رہا ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور معنی میں کنورٹ ہو گیا ہو، ایسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کوئی بھی اردو کی کتاب لے لیں جو آج سے 200 سال پہلے لکھی گئی ہو، آج آپ اسے پڑھ کے دیکھیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ الفاظ تو بدلتے رہتے ہیں، محاورے تو بدلتے رہتے ہیں، کوئی بھی زبان ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے شیخ صحیح وسیم، بات یہی ہے کہ ہمیں حقیقت اور مجاز کی بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ایک چیز ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں مجاز کے تحت آتی ہیں، یہ چیزیں حقیقت کے تحت آتی ہیں، کیونکہ ہم نے ہر طرح کے لوگوں کو پڑھنا، ہر طرح کے لوگوں کو سننا، ٹھیک، اور قرآن پاک میں اسی طرح احادیث مبارکہ میں اگر کوئی مجاز کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تو قرآن پاک کی جو ہے تفسیر اسی کو ہی مشکوک کر رہا ہے، یعنی یہی تو وہ باطنیہ جو تھے، جو شیعہ کے ایک فرقہ ہے جی جی، اسماعیلیہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے تھے یہ قرآن پاک کی ایک ظاہری تفسیر ہوتی ہے، ایک باطنی ہوتی ہے، کوئی بات ظاہری نہیں تفسیر تو مفسرین کر لیتے ہیں لیکن باطنی تفسیر وہ ائمہ معصومین کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے، جی۔ تو اسی طرح کی بات یہ ہوگی کہ بھائی ہر لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے، تو ہمیں یہ اس تقسیم میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو بندہ اس تقسیم کو عقیدے کے باب میں لے جائے تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ پکی ٹھکی گمراہی ہے، جی شیخ، اکثر اس کو جو ہے نا وہ اپنی مطلب براری کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اسماء و ہاں صفات ہاں کا انکار اسی سے کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بریلوی حضرات جو ہے نا وہ آزر کو جو ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں مانتے، کہتے ہیں تارخ ہے، مجازی معنی لے جی جاتے ہیں، چاچا ہے وہ بھی مطلب براری ہو رہی ہے، تو ہاں۔ بیسیکلی ان کے پیچھے تو کوئی اصل میں اپنا نا ایک کنسپٹ ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، ہے ویسے وہ مشکل، جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ہضم بھی جلدی نہیں ہوتی، لیکن حقیقت وہی ہے، وہ آج آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، یا آپ کو 2 سال بعد، سال بعد، 6 ماہ بعد، جب بھی اللہ آپ کو جو ہے نا شرح صدر کر دے تو آپ تسلیم کریں گے کہ واقعتاً حقیقت یہی تھی، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے نا وہ قرون اولیٰ کے لوگوں میں ہے، محدثین کے زمانے میں، آپ محدثین کی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو تکلف نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی سی باتیں ہیں، آسان سا دین بنا کے انہوں نے پیش کیا، جیسے جیسے آپ متاخرین میں آئیں گے ویسے ویسے نئی نئی تقسیمات آئیں گی، نئی نئی اصطلاحات آئیں گی، محدثین ان اصطلاحات، آپ دیکھیں نا حدیثیں تو محدثین نے اکٹھی کی، محدثین کے ہاں بالکل عزیز، مشہور، غریب یہ تقسیمات تھیں، متواتر، احاد یہ تقسیمات تھیں، نہیں تھیں، نہیں آج نہیں اگر آج اگر کوئی عالم دین اس پہ نقد کرتا ہے تو آگے سے آتا ہے، لو جی آپ ابن حجر سے بڑے بن گئے، آپ علامہ نووی سے بڑے نہیں، آ گئے، آپ فلانے سے بڑے آ گئے، فلانے سے بڑے آ گئے، یہ بڑے چھوٹے والی بات نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو متاخرین کے ساتھ نہیں بلکہ متقدمین کے ساتھ جوڑیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا علم تکلف سے پاک ہے، ان کی کتابیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو معتزلہ وغیرہ گمراہ فرق آئے انہوں نے اس طرح کی اصطلاحات کا سہارا لیا، ظاہر بات ہے جب ایک علاقے میں جس چیز کا غلبہ ہو، تو جیسے ہمارے بہت سارے علماء ہیں، یعنی یہ بھی خیر ہمارے علماء میں تو بہت کم ہے، خیر اللہ کے فضل سے، کہ وہ جب روافظ کا رد کرتے ہیں نا تو رد کرتے کرتے ان میں تھوڑی سی ناسبیت کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اب وہ کسی دوسرے کے رد عمل میں کام کر رہے ہیں، جب انسان رد عمل پہ آتا ہے تو اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا اور اعتدال کی راہ پہ قائم رہنا، اکثر وہ پھسل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اعتدال کو کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ اب وہ مقابلے بازی آ گئی، تو اس لیے اہل ان سنت شیخ اسی لیے طرح تو کی، سکوت کا کہتے ہیں نا، جی جی اہل سنت جو ہے نا اسی لیے مشذرات میں ہمیشہ سکوت اختیار کرنے جی کا جی کہتے ہیں۔ جی یہ ایسے ہی بات، تو باقی اس حوالے سے بھی یہی ہے کہ یہ جتنی اس طرح کی اصطلاحات آتی ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ محدثین سے ملتی ہیں کہ نہیں، جو محدثین سے ملتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو محدثین سے نہیں ملتی وہ تکلف ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے ابن حجر رحمہ اللہ نے ان اصطلاحات کو لکھا ہو، چاہے وہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے لکھا ہو، ان کے کچھ فوائد بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ فوائد نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں تکلف زیادہ ہے، ٹھیک ہے، فوائد کم ہے،
تو اسی طرح حقیقت اور مجاز، اس پہ آپ دیکھیں کتابیں بھری پڑی ہوں گی، متاخرین میں سے جو بھی اصول فقہ پہ لکھے گا وہ حقیقت اور مجاز کو ضرور ڈسکس کرے گا، حالانکہ حقیقت اور مجاز کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے جی۔ تو آگے جو ہم پڑھ رہے تھے وہ بات واضح ہوئی ہے حقیقت اور مجاز کے والے سے؟ جی کافی فائدہ ہوا ہے۔ چلیں، ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر کسی جگہ پہ امر کا مطلقاً صیغہ آ جاتا ہے تو وہ دو باتوں پر دلالت کرتا ہے۔ پہلی بات تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا فوریت پر، یعنی یہ کام فی الفور ہوگا۔ فمن صیغۃ الامر عند الاطلاق تقتضی، جی کو ترجمہ پڑھیں گے؟ میرے خیال سے کلاس لیٹ شروع ہوئی ہے تو آج ذرا میں ہی پڑھ لیتا ہوں، چلا نیکسٹ ٹائم پہ تیاری بھی کر کے آیا کریں۔ ما تقتضی صیغۃ الامر، صیغت جو امر کا صیغہ ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ کہتے ہیں صیغۃ الامر عند الاطلاق تقتضی، اطلاق کے وقت، تو اطلاق کے وقت سے مراد یہ ہے کہ جب امر کے صیغے کے ساتھ کوئی قرینہ، کوئی دلیل وہ نہ ہو، تو جب امر کا صیغہ وہ مطلق ہو یعنی قرائن سے خالی ہو، تقتضی تو وہ تقاضا کرتا ہے وجوب المأمور بھی، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کے واجب ہونے کا، والمبادرۃ بفعلہ فوراً، ٹھیک ہے، اور فوری طور پر اس کے کرنے کا، مبادرہ کہتے ہیں جلدی، ٹھیک ہے، تو فوراً جلدی اس کام کے کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ فمن الادلۃ علی انہا تقتضی الوجوب قولہ تعالی، کہتے ہیں اب اس پہ دلائل بھی تو چاہیے نا کہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، تو کہتے ہیں ان دلائل میں سے، تو ادھر من یہ تبعیضیہ ہے، ان دلائل میں سے علی انہا جو اس بات پر ہیں کہ تقتضی الوجوب، کہ امر صیغہ امر، یہ انہا کے اندر جو دلیل ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ادلہ، صیغہ امر کی ادلہ، طرف۔ ٹھیک ہے امر، تقتضی، تقتضی یہ بھی مونس کیوں آیا ہے؟ صیغہ کی طرف، صیغہ کی وجہ سے، صیغۃ الامری، ٹھیک ہے، تو امر کا صیغہ وہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اس کے دلائل کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈر جائیں وہ لوگ جو ان امرہ، اس کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کہ کہیں ان کو فتنہ نہ پہنچے یا ان کو عذاب علیم، تو فتنہ اس کا تعلق علماء نے کہا دنیا کے ساتھ ہے، یعنی دنیا میں کوئی آزمائش نہ پہنچے، کوئی مصیبت نہ پڑے اسے، یا آخرت میں اسے کوئی عذاب نہ پہنچے، اس بات سے وہ ڈرے۔ وجہ الدلالۃ علی ان اللہ، کہتے ہیں کہ وجہ الدلالہ، یہ لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ آیت ہے اس سے دلیل اس طرح لی گئی ہے، یعنی دلیل پکڑنے کا جو وجہ ہے، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ حذر المخالفین عن امر الرسول ان تصیبہم فتنہ وہی الزیغ، یہ فتنے کی انہوں نے وضاحت کی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرایا ہے، کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، تو یہ آپ کو پتہ ہے ان مصدریہ ہے، تو یہ آگے فعل کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کی طویل میں۔ مصدر کے ہاں، معنی میں۔ مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ پہنچے ان کو فتنہ، یہ ترجمہ تو ہو جائے گا لفظی، ٹھیک ہے، تو فتنہ پہنچنے، ٹھیک ہے، فتنہ پہنچنے سے ڈرایا، وہی الزیغ، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ ہے دل کا ٹیڑھا ہو جانا، انسان کجروی کا شکار ہو جائے، گمراہی کا شکار ہو جانا، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ وہ تحذیر بمثل ذالک لا یکون، کہتے ہیں اس طرح کی تحذیر یعنی اتنا سخت کسی چیز سے ڈرانا، لا یکون وہ نہیں ہوتا، الا علی ترک واجب، مگر کسی واجب کے ترک پر ہی، تو کہتے ہیں کہ اتنے سخت انداز سے اللہ تعالیٰ اگر ڈرا رہے ہیں، تحذیر کر رہے ہیں، تو یہ تحذیر کسی واجب کے ترک پر ہی ہو سکتی ہے، غیر واجب کے ترک پر
نہیں ہو سکتی۔ تو واجب کے ترک پر اگر یہ اتنی سخت وعید ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر سے مراد وہ وجوب ہی ہوتا ہے۔ فدل علی ان امر الرسولی، تو یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے المطلق، جو مطلق ہے یعنی قرائن سے خالی، یقتضی وجوب فعل المأموری، وہ جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس کے وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر، آپ کا حکم کیوں تقاضا کرتا ہے؟ کیونکہ جو شخص آپ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی وعیدوں سے ڈرایا، دنیاوی وعید اور اخروی وعید، دونوں طرح کی۔ وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ لِلْفَوْرِ، تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، لیکن کب؟ قرآن کے ساتھ۔ جب مطلق ہاں، ہو۔ یہ قرآن ہم سے نے خالی پچھلی ہو جائے۔ کلاس میں پڑھا تھا کہ قرائن، تو قرآن و سنت میں ایسا کہیں نہیں ہوگا کہ وہاں پہ کوئی قرائن نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم وجوب کا معنی مفہوم متعین نہ کر سکیں، تو ہمیں ہر جگہ پہ ایسے دلائل ملیں گے کہ جن کی بنیاد پہ ہم اس نص کا معنی مفہوم متعین کر سکیں، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ لِلْفَوْرِ، کہتے ہیں کہ فوری کام کرنے پر دلالت کرنے کے جو دلائل ہیں ان میں سے یہ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں مسابقت، جلدی کرو۔ جلدی کرو، مقابلہ بازی کرو۔ والمأمورات الشرعیۃ خیر، کہتے ہیں جو شرعی مامورات ہیں یعنی ایسے کام جو شرعی ہیں اور ان کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خیر، تو وہ کیا ہیں؟ خیر ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ خیر کے کاموں میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ جلدی۔ والامر بالاستباق الیہا، کہتے ہیں کہ ان شرعی کاموں کی طرف استباق، جلدی کرنے کا حکم، دلیل ہے علی وجوب المبادراتی، اس کام کو جلدی کرنے پر، فی الفور کرنے پر۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کے کاموں میں مسابقت کا حکم دیا ہے، مقابلے بازی کا اور جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سارعو کے الفاظ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ کام کو جلدی کرنا چاہیے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے تو پہلی فرصت میں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن میں پہلی فرصت کہہ سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ اس میں پہلی فرصت بھی نہیں، فرصت نکالنی ہے آپ نے، یہ نہیں کہ جب فارغ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں، فی الفور، ٹھیک ہے، وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ مطلب ہے ٹائم بھی ہوتا ہے۔ والمأمورات الشرعیۃ خیر والامر بالاستباق الیہا دلیل علی وجوب المبادرۃ، کہتے ہیں یہاں پہ جو استباق، مقابلے کا حکم ہے، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ نیکی کے کاموں کو کیا کرنا ہے، جن کا حکم دیا گیا ہے انہیں جلدی فوراً۔ کرنا ہے، فی الفور کرنا ہے۔ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاریہا، ناپسند جانا، تاخیر الناسی، لوگوں کے تاخیر کرنے کو، ما امرہم بہ من النحر والحلق یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن آپ نے جو لوگوں کو قربانی کے نحر کرنے اور حلق یعنی بال منڈوانے کا حکم دیا، اس میں لوگوں نے تاخیر کی، تو آپ نے اس تاخیر کو ناپسند جانا۔ تو آپ کا ناپسند جاننا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جس کام کا حکم دے دیا جائے اسے فوراً کرنا چاہیے۔ حتی داخل علی ام سلمہ، یہاں تک کہ آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر داخل ہوئے، فذکر لہا ما لاقی من الناس، آپ نے ان کے پاس ذکر کیا جو آپ نے لوگوں کی طرف سے محسوس کیا، لاقیہ جو آپ کو ملا، من الناس لوگوں کی طرف سے، یعنی جو رویہ جو عمل آپ کو لوگوں کی طرف سے ملا، آپ نے اس کا تذکرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عمل کو لیٹ کرنے کو آپ نے ناپسند جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے کام کو فوراً کرنا چاہیے۔ جی اس کے حکم آپ علیہ السلام کے حکم کے ساتھ ہے، سنت کے ساتھ تو نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں یہ تو وجوب کے ساتھ ہے نا، جو سنت ہے، سنت کو اگر کوئی لیٹ کرتا ہے، سنت کو تو چھوڑنے پہ بھی گناہ نہیں ہوتا،
ہاں جی، تو سنت کو لیٹ کرنے پہ گناہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ کے حکم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ یہ حکم کے ساتھ خاص ہے، اور یہاں پہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ بھی دلائل ہمیں مل جائیں گے، وہ دلائل ہمیں بتائیں گے کہ اس کام میں اتنا ٹائم ہے، اس کام میں اتنا ٹائم، مثلا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ٹھیک ہے، نماز کا وقت اب ہوگا تو اب شریعت نے ہمیں بتا بھی دیا کہ نماز کا یہ ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اب پہلے وقت سے لے کے آخری وقت تک جب مرضی ہم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پھر بتا دیا کہ یہ افضل ٹائم ہے، یہ افضل ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی اس ٹائم پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ اسی طرح مثال کے طور پہ حج ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس سال اگر استطاعت تھی، ٹھیک ہے، آپ جسمانی لحاظ سے بھی ٹھیک تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، آپ کے پاس پیسہ بھی تھا، حج کر سکتے تھے، اور آپ نے حج نہیں کی، تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ حج میں تراخی جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ حقیقت حال تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اب آپ نے حج کو تاخیر کیوں کیا، مؤخر کیوں کیا، ٹھیک ہے، اگر تو اس کے پیچھے اچھی مصلحت تھی تو کوئی حرج نہیں، اور اگر اس کے پیچھے کوئی مفسدت ہے، مفسدت مثلا یہ ہے کہ اس سال تو پیسے ہیں تو حج رہنے دیتا ہوں، اگلے سال یہ پیسے میں نے مثال کے طور پہ وراثت میں تقسیم کر دینے ہیں، یا یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے، میں نے کوئی کاروبار پہ لگا دینے ہیں، پھر میرے پاس کوئی کیش کی صورت میں نہیں رہ جائیں گے، یا اور کوئی بندہ ہیلے بہانے سوچ لیتا ہے کہ کیا پتا جی مجھے موت آ جائے تو بھی میں 12-13 لاکھ روپیہ لگا کے حج کروں، چلے میری اولاد کے کام آ جائیں گے، تو اگر تو اس طرح کے ہیلے کی وجہ سے وہ مؤخر کر رہا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہیں، اور اس کی اس تاخیر پہ پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کسی شرعی عذر کی بنیاد پہ یا کسی معقول وجہ کی بنیاد پہ تاخیر کرتا ہے تو یقیناً اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن حکم پھر بھی یہی ہے کہ ہم جلدی کرنے کی کوشش کریں اسے۔ ولی ان النبی، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ولی ان المبادرۃ بالفعل احوط و ابرع، اب یہ عقلی دلائل دے رہے ہیں کہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اس کو جلدی کرنا، فی الفور کرنا، عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، کیوں؟ ولی ان المبادرۃ، کیونکہ بالفعل، کیونکہ کسی عمل کو جلدی کرنا، احوط، یہ زیادہ احتیاط والا کام ہے، وہ ابرع، اور اپنے ذمے سے، جو آپ کے ذمے وہ لگا ہوا ہے نا، آپ کے سر پہ جو اس کی فرضیت ہے، ابرع، اس ذمے سے بری ہونا، و ابرع، اس ذمے سے بری ہونے کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہے، یعنی آپ کے ذمے حج ہے تو اگر آپ نہیں کرتے، جان بوجھ کے تاخیر کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے سر پہ وہ فرض منڈلاتا رہے گا، لیکن اگر آپ نے پہلے سال ہی حج کر لیا جیسے ہی اللہ نے استطاعت دی، تو اب آپ پہ جو فرضیت تھی وہ ساقط ہوگی، آپ بری ذمہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو احتیاط کا اور بری ذمہ ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ جس کام کو حکم دیا جائے اسے جلدی کر لیا جائے۔ وَالتَّأْخِيرُ لَهُ آفات، کہتے ہیں کہ وَالتَّأْخِيرَ لَهُ آفات، کہتے ہیں کہ اس کام کو مؤخر کرنے میں کیا ہیں؟ آفات ہیں، یعنی آپ مصیبتیں۔ کسی نے مؤخر کیا حج کو، اللہ محفوظ فرمایا اگلے سال تک اس کا سرمایہ وہ ڈوب گیا، ٹھیک ہے، اسے کوئی ایسی چوٹ لگی، اب وہ بیچارہ بذات خود حج نہیں کر سکتا، اس طرح کے۔ وَيَقْتَضِي تَرَاكُمَ الْوَاجِبَاتِ، اور اسی طرح کسی معمور کو، معمور بھی کو جس کا حکم دیا گیا ہے اسے مؤخر کرنا، وہ تقاضا کرے گا واجبات کے اکٹھا ہونے کا، ٹھیک ہے، ایک نیکی آئی، جیسے آج کا کام آپ کل پہ چھوڑ دیں، کل کا پرسوں پہ چھوڑ دیں، تو وہ ہفتے کے آخر میں جا کے 7 دن کا کام اکٹھا ہو جائے گا، جب آپ ایک واجب کو چھوڑتے جائیں گے کہ اچھا جی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، تو پھر وہ بہت سارے واجبات اکٹھے ہو جاتے ہیں، حتیٰ یا جزانہا، یہاں تک کہ وہ بندہ کیا ہو جائے گا، ان واجبات پہ عمل کرنے سے عاجز آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی کوئی فرض آپ کے اوپر عائد ہوا ہے آپ اس پہ عمل کریں، تو اس میں عافیت ہے۔ وقد یخرج الامر عن الوجوب والفوریت لدلیل یقتضی ذلک، تو انہوں نے کہا کہ امر وہ وجوب اور فوریت سے نکل جاتا ہے، لدلیل، کسی ایسی دلیل کی وجہ سے، یقتضی ذالک، جو اس بات کا تقاضا کرے، فیخرج عن الوجوب الی معان منہا، وہ وجوب سے نکلتا ہے الی معان منہا، الی معان، اور معنی کی طرف، جی، منہا، ان دوسرے معنی میں سے،
یا ان دیگر معنی میں سے کچھ معنی یہ ہیں. اب نیچے انہوں نے امر کے معنی دے دیے ہیں. تو اب یہاں پہ بھی آپ کوئی اصول کی کتاب دیکھیں گے تو وہاں پہ پھر وہی بحث ہوگی کہ امر میں جی حقیقی معنی کیا ہے. تو کچھ کہیں گے جی امر میں حقیقی معنی وجوب ہے، مستحب، مندوب، مباح، یہ جو معنی ہیں یہ مجازی ہیں. اس نے کہا کہ نہیں جی مستحب اور وجوب یہ دونوں ہی حقیقی معنی ہیں. تو بات وہی ہے کہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ حقیقی مجازی کی طرف جائیں گے نہیں، ہم کہیں گے کہ اس بات کا فیصلہ وہ قرائن کریں گے، سیاق و سباق کرے گا، وہ قرآن و سنت کے نصوص کریں گے کہ یہاں پہ یہ امر یہ واجب میں ہے، واجب کے لیے ہے یا مستحب کے لیے. جہاں پہ وہ واجب کے لیے ہے وہاں پہ وہ واجب وجوب اس کی حقیقت ہے، جہاں وہ مستحب کے معنی میں ہے وہاں پہ مستحب کے معنی میں ہونا یہ اس کی حقیقت شمار ہوگا. الندب، ندب جسے ہم مندوب کہہ دیتے ہیں، اس معنی میں بھی امر استعمال ہوتا ہے. کا قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو. اب یہاں پہ اشہدو یہ امر کا صیغہ ہے، اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ الامر للوجوبی، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ امر وہ مندوب استحباب پر محمول ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی خارجی دلیل آ گئی ہے جو اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں پہ امر وہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ مندوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے. فالامر بالاشہاد علی التبایع للندب بدلیل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى فرسا من اعرابی ولم یشہد. کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اشہاد گواہ بنانے کا حکم ہے علی التبایع خرید و فروخت پر، للندبی یہ استحباب کے لیے ہے، یہ مندوب کے لیے ہے، ندب کے لیے ہے. بدلیل اس دلیل کی بنیاد پر کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشترا فرسن ایک گھوڑا خریدا، من اعرابی ایک عرابی سے، ولم یشہد اور آپ نے اس پہ کسی کو گواہ نہیں بنایا. ٹھیک، تو یہ وہی جو سیدنا ثابت بن خزیمہ خزیمہ بن ثابت. انصاری رضی اللہ تعالی عنہ والی گواہی ہے. تو یہ اس واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرید و فروخت پہ کسی کو گواہ نہیں بنایا، تو آپ کا گواہ نہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ گواہ بنانا یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے. جی تو اب کا لغوی معنی کیا ہے؟ کس کا؟ جو ندب پڑھیں گے جی اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی غالباً اعلان کرنا ہوتا ہے. جزاک اللہ. اللہ. جی کافی ہو گیا. اس کے بعد دوسرا جو انہوں نے امر کا معنی بیان کیا وہ ہے الاباحہ. ٹھیک ہے، مباح ہونا، جائز ہونا. تو کبھی کبھار امر یہ جائز کے معنی میں بھی آتا ہے، اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ مباح جو ہوتا ہے یہ اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ تو کرنے کا حکم ہوتا ہے اور نہ چھوڑنے کا، جس کے کرنے پر بھی ثواب نہیں ہوتا اور چھوڑنے پر بھی کوئی ثواب نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی گناہ ہوتا ہے. تو بسا اوقات امر وہ اباحت کے لیے بھی آتا ہے، کسی کام کے جواز کے لیے. وہ اکثر ما یقع ذالک، کہتے ہیں عام طور پر اکثر ما یقع ذالک جو امر واقع ہوتا ہے اس معنی میں اذا وارد بعد الحظر، جب وہ حظر کے بعد وارد ہو. حظر سے مراد جب وہ منع کے بعد وارد ہو، یعنی پیچھے کسی چیز کا پہلے سے منع تھا، اب اس منع کو ختم کر کے اس کام کا حکم دیا جائے، تو اب وہ جو حکم ہوتا ہے وہ اس کام کے مباح ہونے پر دلالت کرتا ہے، واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتا.
او جوابن، یا جواب کے طور پہ واقع ہو، لما اس چیز کے جو یتوہم وہم پیدا کرے، انہو محظور، کہ وہ کیا ہے، وہ حرام ہے. یعنی یا تو کسی ایسی چیز کے بعد وہ واقع ہو کہ جو واقعتاً حرام تھی، اب اس حرمت کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دے دیا، تو اب یہ جو کرنے کا حکم ہے یہ اباحت پر محمول ہوگا. یا پھر وہ محظور کے بعد، حرام کے بعد تو نہیں ہے، لیکن وہ چیز ایسی تھی کہ جہاں پہ حرام کا وہم تھا، یعنی حقیقی طور پہ وہ حرام نہیں تھی بلکہ حرام کا وہم تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دے دیا، تو اب یہ جو کرنے کا حکم ہے یہ اباحت پر محمول ہوگا، یہ وجوب پر محمول نہیں ہوگا. تو اس بارے میں جو صحیح بات ہے، اسی طرح یہ جو یعنی ایک چیز تھی پہلے وہ کرنی جائز تھی، بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب وہ کام کرنا ناجائز ہو گیا، بعد میں پھر وہ جو حرمت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اب پھر وہ کام کرنا جائز ہو گیا. تو اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ امر کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اباحت پر محمول ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ امر اس معنی پر محمول ہے، حرمت یا منع سے پہلے امر جس معنی پر محمول تھا اسی معنی پر منع کے بعد یا حرمت کے بعد محمول کیا جائے گا. مثال کے طور پہ پہلے کسی کام کا کرنا واجب تھا، بعد میں اس کام کا کرنا وہ مثال کے طور پہ حرام ہو گیا، بعد میں پھر اس کی حرمت ختم ہو گئی، تو اب اس کا وجوب واپس لوٹ آئے گا. اسی طرح پہلے اگر کسی کام کا کرنا جائز تھا، بعد میں اس کا جواز ختم ہو کے اس کام کا کرنا حرام قرار پایا، پھر کسی وقت میں اس کی حرمت ختم ہو گئی، تو اب اس کا جواز واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو مطلقاً ہم اباحت نہیں کہہ دیں گے. اگر ایک کام پہلے مستحب تھا تو منع ہو گیا، منع کے بعد پھر اس کی جب رخصت ملی تو اس کا استحباب واپس لوٹ آئے گا. اگر وہ کام پہلے جائز تھا یعنی مستحب نہیں تھا، صرف جائز تھا، بعد میں منع ہو گیا، پھر اس کا اللہ نے حکم دے دیا، تو اب یہاں پہ جو حکم ہے یہ اس اباحت کو ہی واپس لے کے آئے گا. اب وہ حکم جو ہے نا وہ استحباب کے معنی میں نہیں ہوگا. تو حضر کے بعد جو امر ہوتا ہے اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو حضر سے پہلے تھا. سمجھ آ گئی ہے؟ جی. مثال کے طور پہ یہ مثال آ رہی ہے، مثالہ بعد الحظری، کہتے ہیں کہ حرام ہونے کے بعد کی مثال. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کی پابندیوں سے نکل جاؤ، حلال ہو جاؤ، فَاصْطَادُوا تو تم شکار کھیلو. فَالْأَمْرُ بِالْاصْطِيَادِ لِلْإِبَاحَةِ، کہتے ہیں یہاں پہ جو شکار کھیلنے کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا فَاصْطَادُوا، یہ امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب، کہ تم شکار کھیلو. یہاں پہ یہ جو امر کا صیغہ ہے یہ اباحت پر دلیل ہے. کیوں؟ لِوُقُوعِهِ بعد الحظر، کیونکہ یہ حظر کے بعد، منع کے بعد واقع ہو رہا ہے. پہلے حلال نہیں تھا شکار کرنا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی، تو اب پہلے حرام تھا، بعد میں جب حرام کے بعد اس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو اب یہ حکم حظر کے بعد، حرمت کے بعد آ رہا ہے، تو یہ اباحت پر دلیل ہے. المستفاد من قولہ تعالی، اور وہ جو حظر ہے یعنی حرمت ہے اس کی، وہ حاصل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے غیر محل الصید وانتم حرم، کہ وہ شکار کو حلال کرنے والا نہ ہو اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو. یعنی جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر تم شکار کو حلال کرنے والے نہ بنو. تو یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا تو تم شکار کرو. اب جو درمیان میں کام حرام ہوا تھا احرام کے ساتھ شکار کرنا، جب احرام کھولا اب شریعت نے اس کے شکار کرنے کا حکم دے دیا، تو کیا اب شکار کرنا لازم ہے کہ جو احرام کھول کے شکار نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا؟ تو ایسا نہیں، بلکہ شکار کا وہی حکم ہوگا جو احرام باندھنے سے پہلے تھا. تو جیسے احرام باندھنے سے پہلے شکار وہ لازم نہیں تھا، اسی طرح احرام کھولنے کے بعد بھی احرام
شکار کرنا وہ لازم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا وہی حکم ہوگا جو یہ جو یہ حرمت والا پیریڈ تھا، اس پیریڈ سے پہلے جو اس کا حکم تھا وہی حکم اس کے بعد ہوگا۔ بات ہے۔ جی سمجھ آ گئی؟ جی آئیے۔ جی چلیں اس کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ تو آگے قرآن پاک کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی سوال ہو۔ اسائنمنٹ پھر میں خواہ اتوار کے بعد ہی آئیے ہے۔ ہاں جی، وہ بھی بس میری طرف سے جمعے والے دن، ہفتے والے دن تقریباً صبح 8 بجے اوکے ہوگی تھی، تو آگے LMS پہ جو بھائی اپلوڈ کرتے ہیں ان کی طرف سے تاخیر ہوئی ہے، تو چلیں اس کا بھی ٹائم بڑھا دیں گے، اگلی اسائنمنٹ میں کوشش کریں گے انشاءاللہ ہفتے والے دن صبح صبح اپلوڈ ہو جائے یا جمعے والے دن شام کو۔ شیخ اس کا تو لازمی بڑھاتے ہیں، ابھی تک لیکچر بھی نہیں سنیں گے پھر کچھ دیکھیں گے۔ جی انشاءاللہ بڑھاتے ہیں۔ جی یہ کہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا؟ آیت نمبر 6 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ، یحملون العرش، جو عرش کو اٹھاتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا، اور ساتھ یہ دعائیں بھی کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وسعت، تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، رحمت اور علم کے اعتبار سے، یعنی تیرا علم، تیری رحمت، اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ فاغفر للذین، تو معاف کر دے ان لوگوں کو، تابو، جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، سبیلا کا، تیرے راستے کی، وقیہم، اور تو انہیں بچا، عذاب الجحیمی، جلانے والے عذاب سے، ربنا وادخلہم، اور ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور تو انہیں داخل کر، جنات عدن، ہمیشہ والی جنتوں میں، یا ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، التی وعدتہم، وہ جنتیں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے آباء میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے، من صلح، جس نے اصلاح کی، جو نیک بن گیا، تو اس کے لیے بھی یعنی وہ دعا کرتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو خوب غالب، خوب حکمت والا ہے، وقیہم السیئات، اور تو انہیں برائی سے بچا۔ اب یہ دیکھیں فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ومن تق السیئات یومئذ، اور اس دن جسے تو نے برائی سے بچا لیا، فقد رحمتا، تو یقیناً تو نے اس پہ اپنا رحم فرمایا، اپنی رحمت فرمائی، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو السیئات، یہ گناہ کو بھی کہتے ہیں اور گناہوں کے نتائج کو بھی،
دنیا میں کہہ لیں کہ جو پہلا سیئات ہے اس سے مراد گناہ، اور جو دوسرا سیئات ہے اس سے مراد گناہوں کے نتائج، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح دنیا میں بھی گناہوں کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں، گناہوں کی نوسطیں ہوتی ہیں۔ واقعی السیئات، اے اللہ تم کو گناہوں سے اور گناہوں کے نتائج، یعنی جو گناہوں کے برے اثرات ہیں ان سے بچا، اور جسے تو نے گناہوں سے اور ان کے برے اثرات سے اس نے بچا لیا، تو نے اس پہ اپنی رحمت فرما دی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، ینادون، جنہیں پکارا جاتا ہے یا پکارا جائے گا، لمقت اللہ، البتہ یہ یقیناً اللہ کا غصہ، اکبرو، وہ زیادہ بڑا ہے، من مقتکم، تمہارے غصے سے۔ تو قیامت والے دن کفار کو پکارا جائے گا اور پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ کا جو غصہ ہے وہ تمہارے غصے سے زیادہ بڑا ہے، من مقتکم انفسکم، تمہارے اپنے آپ پہ غصہ کرنے سے اللہ کا غصہ زیادہ بڑا ہے۔ یہ مائک آف کریں اپنے۔ اذ تدعون، جب تمہیں پکارا جاتا تھا، الی الایمان، ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم کفر کرتے تھے۔ یعنی قیامت والے دن اللہ رب العزت کافروں کو پکار کے، یعنی ان کی رسوائی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جیسے اب تمہیں غصہ آ رہا ہے نا اپنے آپ پر، جب بندہ کسی کام میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اسے خود پہ غصہ آتا ہے کہ میں یہ محنت کر لیتا، یہ تھوڑا سا کام کر لیتا، وہ کام کر لیتا، تو آج میں رسوا نہ ہوتا، اس ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو اسی طرح کفار کو جب جہنم میں عذاب ہوگا تو وہ بھی اپنے آپ پہ غصہ کریں گے کہ دنیا میں ہم ایمان لے آتے، یہ نیک عمل کر لیتے تو آج ہمیں عذاب نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ جیسے اب تمہیں اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے، اس سے زیادہ غصہ مجھے تم پہ آتا تھا۔ کب؟ جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی، پکارا جاتا تھا اور تم آگے سے کفر کرتے تھے، تو مجھے بھی غصہ آتا تھا، اور تمہیں جو ابھی اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے اس سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ قالو، تو وہ کہیں گے، کون؟ وہ جہنمی، وہ کفار، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا، تو نے ہمیں فوت کیا، اثنتین، دو مرتبہ، تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی، وَأَحْيَيْتَنَا، اور تو نے ہمیں زندہ کیا، اثنتین، دو مرتبہ، فاعترفنا، بس ہم نے اعتراف کر لیا، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا۔ تو اب یہاں پہ وہ اللہ رب العزت کو پکاریں گے تو ظاہر بات ہے بڑا جو ہے نا عاجزی والا ان کا رویہ اور انداز ہوگا، تو اللہ سے کہیں گے کہ تو نے دو دفعہ ہمیں موت دی۔ تو دو دفعہ موت سے کیا مراد ہے؟ پہلی موت سے مراد عدم ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب ہمارا دنیا میں وجود ہی نہیں تھا تو وہ بھی موت سے ہی اسے اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ اور دوسری موت جو زندگی گزارنے کے بعد ہمیں آتی ہے، اور دو زندگیاں، ایک زندگی جو ابھی ہم دنیا میں جی رہے ہیں اور دوسری وہ اخروی زندگی ہے۔ وہ ان دونوں موتوں کا اور دونوں زندگیوں کا پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں گے کہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا تھا، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور پھر کہیں گے فہل، پس کیا، کوئی ہے، الی خروج، نکلنے کا، من سبیل، کوئی راستہ، کیا اب اس عذاب سے، جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ تو اللہ رب العزت آگے سے، یعنی اب وہ جہنم سے تو نہیں نکل سکتے، اس مضمون کو اور بھی کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورہ سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ کفار کہیں گے کہ ہمیں ایک موقع دے دیا جائے کہ ہم دنیا میں جائیں گے، دنیا میں جانے کا، تو ہم ادھر جا کے بڑے نیک اعمال کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن انہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ یعنی تمہیں نہیں نکالا جائے گا، تم ادھر ہی رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ آگے بس وجہ بیان کر دی ہے۔ وجہ کیا بیان کی ہے؟ ذالکم بانہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک، اذا دعی، جب پکارا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کو، وحدہ، اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے، جب اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا، کفر تم، تو تم
کفر کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تؤمنوا تو تم ایمان لے آتے۔ یعنی دنیا میں تو تمہاری حالت یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جاتی، اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تو تمہیں غصہ آتا، تم اللہ کا کفر کرتے، انکار کرتے، اور جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تو اس شرک پہ تم ایمان لے آتے۔ فالحکم للہ، بس فیصلہ للہ اللہ کے لیے ہے، العلیش جو بلند و بالا ہے، الکبیر جو بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب فیصلہ وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اب اگر تم دنیا میں جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، اب یہ فیصلہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، العلیش الکبیر جو عالی ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ اس میں یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بھی نہیں ہے کہ تم کسی کی سفارش لے آؤ کہ فلاں وڈیرا ہے تو فلاں بہت بڑا ہے تو وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا تو اللہ عاجز ہو جائے گا، بے بس ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ سب سے بلند و بالا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جی، تو یہاں پہ یہ جو پہلی آیات تھیں، یہ 7 اور 8 نمبر آیات، تو ان میں اسی طرح 9 نمبر آیت، تو ان 3 آیات میں فرشتوں کی دعائیں ہیں، تو یہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اور ایمان لانا اور آگے ومن صلح نیک اعمال کرنا یہ فرشتوں کی دعا کا ذریعہ ہے۔ اور فرشتے آپ کو پتہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کام کرتے ہیں جس بات کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں۔ گویا کہ ایمان والوں کے بارے میں دعا کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے ایمان والوں کے لیے دعا کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو لازماً قبول بھی کریں گے۔ تو ایمان والوں کے بارے میں جو فرشتوں کی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ یقینی طور پہ قابل قبول ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ وہ وہی ہونا چاہیے جو اہل سنہ والجماع کا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے، یہ لطیف مخلوق ہے کہ جسے عام طور پہ انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ رب العزت دکھانا چاہیں تو انسان دیکھ سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں۔ باقی اس کے علاوہ یعنی انسان کی شکل میں فرشتے متشکل بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بھی قرآن و سنت میں دلائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بس اوقات آتے وہ جو حدیث جبریل ہے، اسی طرح مریم علیہ السلام کے سامنے وہ فرشتہ آیا جبریل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسانوں کی شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ جو جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے وہی بات وہی کام وہ کرا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کریں گے۔ چلیں ادھر یہ ایک لفظ ہے، جی جی موتوں کی جو 2 موتیں اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے، اس سے جو کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہ جو قبر والی زندگی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ نہیں، جو قبر والی اصل میں زندگی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیسے انکار ہو سکتا ہے ان آیات سے؟ شیخ صاحب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کو اس طرح اس زندگی کو بھی مانا جائے، جی تو پھر ہماری ایک یہ زندگی ہے، ایک وہ زندگی ہے، ایک آخری زندگی ہے، یہ 3 یعنی زندگیاں آ جائیں گی۔ جماعت المسلمین والے یہ اعتراض کرتے ہیں بیسیکلی۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، تو موتیں پھر 2 کیسے ہوں گی؟ موتوں کو تو 2 شاید وہ بھی مانتے ہیں، لیکن 2 زندگیوں سے وہ عذاب قبر یعنی وہ جو قبر والی زندگی ہے نا اس کا انکار کرتے ہیں، جس کو ہمارے علماء تو خیر تمتع کہہ دیتے ہیں اس کی اخروی زندگی کا ہی۔ جی تو اصل میں دیکھیں نا، اس زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم اس زندگی کا شعور ہی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ بھی ایک زندگی ہے، ایک مستقل جہان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس زندگی کا ہمیں ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ جب ہم اخروی زندگی کہہ دیتے ہیں تو اس میں وہ بھی شامل ہی ہے۔
بیسیکلی وہ بھی اخروی زندگی ہی ہو گئی ہے، جی جی اسی کا پارٹ سمجھ لیں آپ۔ جی ایسے ہی ہے یہ، یعنی اس کی ابتدائی کیفیات ہیں، اس کی تمہید اور مقدمہ ہے۔ جی جی چلیں تو یہاں بھی ایک لفظ ہے ومن تقی السیئات، تو تاقی یہ کیا ہے؟ اسم تیرے فعل حرف سے۔ جی ایک منٹ میں پوچھتا ہوں ابھی، لکھتے سائٹ میں شیخ۔ ام عبداللہ بہن آپ بتائیں۔ ایک منٹ دے دو۔ وقع یقین ہوتا ہے آئی تھنک تو تقی میرے پلورل کے لیے آیا ہوگا یا مؤنث کے لیے آ سکتا ہے تقی۔ تو یہ سیگا کون سا بنے گا؟ یہ شاید نفس کے لیے آ رہا ہے، یہ بنے گا غائب مؤنث واحد۔ تو سب کس سے غائب، پوچھیں؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے یا آپ کسی خاص سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں یہ اپنے سے پوچھ رہے ہیں ہم، خاص سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی یہ سعدیہ احمد بہن آپ بتائیں، یہ تاقی کون سا سیگا؟ ترجمہ کو بتا دیتی ہوں۔ واحد مذکر غائب، واحد مذکر، غائب واحد جی مذکر غائب کے شروع میں تا آتی ہے؟ واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر، مثل میں کیا تھا؟ وقیہ واقعہ، تقیہ تقی بقیہ تقی یقین، حاضر مضارع بقیہ تو یقین، کیجیے۔ یہ ہاں تو یہ تقی تقی، یا حذف ہوا ہے من کی وجہ سے۔ تو اور یہ من آنے کی وجہ سے جو یا ہے وہ حذف ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ السیئاتی اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی اعرابی حالت کون سی ہے آپ ہی بتائیں۔ نسبی، جی نسب کس بنیاد پہ؟ یہ مفعول بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو تا کے نیچے کسرہ آ رہا ہے۔ نسبی حالت بھی کسرہ کے ساتھ اور جری حالت بھی کسرہ کے ساتھ۔ ہاں تو یہ جو آج ہم نے پڑھا جمع مؤنث سالم، اس کا اعراب جو نسبی حالت میں بھی کسرہ کے ساتھ اور جری حالت میں بھی کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ینادونا یہ کون سا سیگا ہے؟ جی یہ بتائیں، یہ حاجرہ مروت بہن آپ بتائیں۔ ینادونا شیخ محترم یہ جمع مذکر غائب مجہول مضارع۔ جمع مذکر غائب مجہول مضارع مجہول ظاہر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے روپ جزاکم اللہ۔ اصلیہ کیا ہیں؟ باب کیا ہے؟ نون دال شخصان میں نون سے، دال یا ہے شخصان نون میں دال سے، با۔ ساری تفصیل بتائیں۔ جی میں نے کہا اس سیگے کی ساری تفصیلات بتلائیں۔ جی یہ فعل معروف ہے، فعل مجہول ہے، اور یہ نون دال واو ہے اس کا مادہ، اور فعل باب جو ہے وہ نادا ینادی نادا ینادی منادتن باب مفعلہ۔ یہ اس کا کیا بتایا مادہ آپ نے؟ نون دال وا یا نون دال یا دونوں سے آ سکتا ہے، نون دال وا ندی نون وا دال، واو وا شیخ کہہ رہے ہیں۔ واو واو ٹھیک ہے واو جی جی ٹھیک ہے۔ آگے باب کون سا اس کا؟ نادا ینادی باب مفعلہ۔ ٹھیک ہے، تو
یہ ہفت اقسام میں سے کیا بنے گا؟ یہ ہفت اقسام میں سے ناقص واوی. ٹھیک ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ ینادونا. ینادونا. ینادونا ہی تھا. ینادون. ینادونا. جی جی. ہاں ینادا. ینادا. گون. نادا ینادی ینادیانی ینادا ینادونا. جی سر. ہاں تو ینادونا سے ینادونا کیسے بنا؟ ینادونا سے ینادونا. ینادونا. وو. شیخ صاحب میں بیان کی ہیلپ کروں؟ جب دو جی یہ جب دو ضیاء ایک اللہ خان جب بھائی دو آپ طرح بتائیں. جب دو سیم حرف علت اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس میں سے جو ایک ہوتا ہے نا اس کو گرا دیا جاتا ہے مادے والے کو. اچھا چلیں یہ ایک اور بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. جی ضیاء اللہ خان صاحب آپ میں نے بتائیں. غلط بتایا؟ جی یہ قاعدہ آپ نے تھوڑا سا درست نہیں بتایا. اچھا ہاں پڑھا نہیں یعنی ہے. یہ اچھا. جی شارق بھائی آپ بتائیں. ویسے شیخ صاحب میں تیاری کوئی نہیں کی تھی منوا دے تو میرے کو یہی پوچھ لو. تیاری تو من بھی نہیں کیتا ہے. چلیں چلیں بتائیں سعید بھائی. بیسیکلی شیخ صاحب یہ واؤ متحرک ما قبل مفتوح ہوا نا تو واؤ کو الف سے بدل دیا کالا کالا کے تحت. پھر دو ساکن جو الف اور واؤ جمع ہوئے نا تو انہیں سے الف کو جی گرا دیا تو یہ نادونا بن گئے. ینادونا کیا بن گیا؟ دونا. نہیں یہ قاعدہ تو ٹھیک دونا. نہیں لگ رہا ہے اس طرح. کیوں؟ یہی قاعدہ ہے. ہاں ایسے ہی لگے گا اور کیسے. میں کہوں گا تو نہیں اچھا لگے گا. شیخ ٹھیک ہے صاحب ٹھیک کہہ ہے. رہے ہیں لگ جائے گا. ہاں جی شیخ محترم صحیح ہے صحیح بھائی. نہیں آپ عفواً. بتانے کا مسئلہ نہیں ہے. چلیں وہ مسٹیک ہے تو کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. جی چلیں ابھی حدیث کی طرف آتے ہیں. کتنے نمبر حدیث سے ہم نے پڑھنا ہے؟ صفحہ نمبر ہے کسی کے علم میں؟ شیخ صاحب میں کرتا ہوں. السلام علیکم شیخ محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ یہ لمختو کے لیے آپ غصہ بتایا تھا. کس کے لیے مقت؟ جی جی ہاں مخت کیا کیسے شیخ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں اور کیسا غصہ بنتا ہے شیخ وہ؟ سمجھ نہیں آئی. یہ اس کے مختو کا رکو کیا معنی سے بتا؟ جی یہی اس کے میم قاف تا. جی تو اس کا معنی ہوتا ہے ناراض ہونا، غصے ہونا کسی پہ. غضبہ ہے آخر یہ بھی معنی غصے میں ہے. کس کے؟ یہ بھی غصے کے معنی میں آتے ہیں غضبہ کون کے. سے؟ مخ مقت آتا ہے نا غصے کے معنی میں، ناراضگی کے معنی میں، بیزار. بیزار ہونا. جی. ہاں تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. شیخ وہ بورڈ کا نہیں ہوا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ اتنی دیر کیوں ہو بورڈ رہی ہے کا مجھے بھی سمجھ میں نہیں حالانکہ third semester میں تو بورڈ کا وہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ وہ پین ابھی نہیں ملا، وہ آرڈر کیا ہوا ہے آن لائن ہی. وہ انشاءاللہ تھا نا وہ. جو ہے نا وہ 28 اگست کا ٹائم ہے تو انشاءاللہ اس ہفتے تو نہیں لیکن اگلے ہفتے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گا. جی جی خاص کر یہ یناد ہونا کہ کس طرح بنا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بنا بورڈ کے. چلیں انشاءاللہ یہ اس ہفتے جلدی آپ ہو جائے تو اچھا ہے. جی جی گروپ انشاءاللہ میں اس ہفتے آپ کروں گے نا اس کی دلیل. جی ہاں چلیں یہ گروپ میں کوئی اس بھائی کی سینڈ کر دلیل دیں. گروپ میں باقی شیئر کر انشاءاللہ دیں گے. اگلے ہفتے سے جو ہماری کلاسز ہوں گی اس میں گروپ انشاءاللہ ہم گروپ وائٹ ہوتا ہے بورڈ کا کلاس استعمال کلاس ہوتی کرتے ہے ہیں. استاد سمجھانے کا الگ ہوتا ہے. جی جی انشاءاللہ وہ جب جی ہمارا اگلے ہفتے میں نا انشاءاللہ وہ وائٹ بورڈ کا ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر.
جی یہ حدیث کی تیاری کی ہوئی ہے کسی نے؟ شیخ صاحب تیاری تو نہیں کی ہوئی. چلیں تو ٹھیک ہے، پھر یہیں پہ کلاس ختم کرتے ہیں. تو کل ہم انشاءاللہ وہ آگے 5-6 حدیثیں بھی پڑھیں گے. یہ پچھلی 1-2 کلاسوں میں تقریباً یہ تیسری کلاس ہے جس میں ہمارا حدیث کا سبق نہیں ہو رہا. تو انشاءاللہ کل ہم حدیث کا بھی لازماً پڑھیں گے اور ترجمہ بھی. ساری کتابیں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو حدیثیں آگے تیاری کر کے آئیں، یہ انشاءاللہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اسی جی طرح اصول انشاءاللہ. ہے، پھر ابن عقیل ہے. تو کوشش کیا کریں، یہ نہیں ہے کہ 1-2 اگر اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں تو بس وہی پڑھتے رہیں، نہیں، باقی بھی پڑھا کریں، آپ تیاری کریں. جہاں پہ غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، بس اتنی سی بات ہے. تو اس میں نہ تو شرمانے والی کوئی بات ہے اور نہ ہی کوئی اور وجہ ہے کہ ہم نہ پڑھیں. جی میں اتنا غلطیاں کرتی ہوں شیخ محترم، پھر بھی بولتی رہتی ہوں. جی نہیں، انشاءاللہ جو بولے گا وہی سیکھے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سبحانک ٹھیک ہے اللہم شیخ. و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ابھی یہ کلاس ایسے ختم کر دیں، جو ریکارڈنگ ہے وہ خود بخود محفوظ ہو جائے گی. شیخ صاحب آئیڈیا نہیں ہے، کسی بھائی بہن کو ہے تو بتا دیں. جی کہیں ضائع ہی نہ ہو جائے، کہ بعد میں سننی پڑے گی، کچھ لوگوں نے سنی نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہو جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مع السلامہ.